السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم نے سورہ قصص شروع کرنا ہے، انشاءاللہ تلاوت شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاسیم تلک آیات الکتاب المبین نتلو علیک من نبأ موسیٰ وفرعون بالحق لقوم یؤمنون إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم إنه كان من المفسدين ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين ونمكن لهم في الأرض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون وأوحينا إلى أم موسى أن أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادوه إليك وجعلوه من المرسلين فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وحزنا إن فرعون وهامان وجنودهما كانوا خاطئين وقالت امرأة فرعون قرة أعين لي ولك لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا وهم لا يشعرون وأصبح فؤاد أم موسى فارغا إن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين وقالت لأخته قصيه فبصرت به عن جنب وهم لا يشعرون وحرمنا عليه المراضع من قبل فقالت هل أدلكم على أهل بيت يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه إلى أمه كي تقر عينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون ولما بلغ أشده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ودخل المدينة على حين غفلة من أهلها فوجد فيها رجلين يقتتلان هذا من شيعته وهذا من عدوه فاستغاثه الذي من شيعته على الذين من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه قال هذا من عمل الشيطان إنه عدو مضل مبين قال رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي فغفر له إنه هو الغفور الرحيم قال ربي بما أنعمت علي فلن أكون ظهيرا للمجرمين فأصبح في المدينة خائفا يترقب فإذا الذي استنصره بالأمس يستصرخه قال له موسى إنك لغوي مبين فلما أن أراد أن يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى أتريد أن تقتلني كما قتلت نفسا بالأمس إن تريد إلا أن تكون جبارا في الأرض وما تريد أن تكون من المصلحين وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء فأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى
إلى الظل فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا. فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين. قال إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني 8 حجج فإن أتممت 10 فمن عندك وما أريد أن أشق عليك ستجدني إن شاء الله من الصالحين. قال ذلك بيني وبينك أيما الأجلين قضيت فلا عدوان علي والله على ما نقول وكيل. فلما قضى موسى الأجل وسار بأهله آنس من جانب الطور نارا قال لأهلهم كثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بخبر أو جزوة من النار لعلكم تصطلون. فلما أتاها نودي من شاطئ الوادي الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أن يا موسى إني أنا الله رب العالمين وأنا ألقي عصاك. فلما رآها تهتز كأنها جان ولا مدبرا ولم يعقب. يا موسى أقبل ولا تخف إنك من الآمنين. أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذلك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه إنهم كانوا قوما فاسقين. قال رب إني قتلت منهم نفسا فأخاف أن يقتلون وأخي هارون هو أفصح مني لسانا فأرسله معي يرد أن يصدقني إني أخاف أن يكذبون. قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون إليكما بآياتنا أنتما ومن اتبعكما الغالبون. فلما جاء موسى بآياتنا بينات قالوا ما هذا إلا سحر مفترى وما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين. وقال موسى ربي أعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون. وقال فرعون يا أيها الملأ ما علمت لكم من إله غيري فأوقد لي يا هامان على الطين فاجعل لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لأظنه من الكاذبين. واستكبر هو وجنوده في الأرض بغير الحق وظنوا أنهم إلينا لا يرجعون. فأخذناه وجنوده فنبذناه في اليم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون. وأتبعناهم في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة هم من المقبوحين. ولقد آتينا موسى الكتاب من بعد ما أهلكنا القرون الأولى بصائر للناس وهدى ورحمة لعلهم يتذكرون. وما كنت بجانب الغربي إذ قضينا إلى موسى الأمر وما كنت من الشاهدين.
ولكننا أنشأنا قرونا فتطاول عليهم العمر وما كنت ثاويا في أهل مدين تتلو عليهم آياتنا ولكننا كنا مرسلين وما كنت بجانب الطور إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما آتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون ولولا أن تصيبهم مصيبة بما قدمت أيديهم فيقولوا ربنا لولا أرسلت إلينا رسولا فنتبع آياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا لولا أوتي مثل ما أوتي موسى ولم يكفروا بما أوتي موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدى منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين 50 آیت ہم نے تلاوت کر لی ہیں. آیت ترجمہ دیکھتے ہیں. سورۃ القصص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ سورت ہے. کے تعلق سے ایک حدیث آئی ہے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ سورہ نمل، یہ سورہ نمل جو کہ سورہ نمبر 27 کے بعد نازل ہوئی تھی، اور مختلف روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. مکہ مکرمہ میں ہجرت سے پہلے نازل ہوئی. اور مختلف روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کی غرض سے مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہو چکے. سورت کا مرکزی موضوع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور آپ کی دعوت کی سچائی کو ثابت کرنا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ابتدائی زندگی کی وہ تفصیلات بیان فرمائی گئی جو کسی اور صورت میں بیان نہیں ہوئی. اس واقعے کو تفصیل کے ساتھ بیان کرنے کے بعد آیت نمبر 44 اور 47 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ان واقعات کی اتنی تفصیل سے معلوم کرنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا، اس کے باوجود آپ یہ واقعات بیان فرما رہے ہیں. اس سے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، اور آپ نبوت و رسالت کے جو اعتراضات آپ پر کیے جا رہے تھے ان کا شافی جواب بھی اسی صورت میں دیا گیا. شافی یعنی تسلی بخش، شفا بخش. اور آپ کو تسلی دی گئی جو لوگ ضد پڑے ہوئے ہیں ان کے طرز عمل کی کوئی ذمہ داری آپ پر عائد نہیں ہوتی. پھر کفار مکہ جن جھوٹے خداؤں پر ایمان رکھتے تھے ان کی تردید کی گئی. قریش کے بڑے بڑے سردار اپنی دولت پر غرور کی وجہ سے بھی آپ کی دعوت کو قبول کرنے سے انکار کرتے تھے. ان کی عبرت کے لیے آیت نمبر 76 تا 82 میں قارون کا واقعہ بیان کیا گیا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں سب سے بڑا دولت مند شخص تھا، اور اس کی دولت اسے تباہی سے نہ بچا سکی جو غرور اور ضد کے نتیجے میں غرور یعنی تکبر، پراؤڈ، اور ضد یعنی ہٹ دھرمی کہ ہم یہی کرتے ہیں، ہم اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کریں گے، آ کر رہی. لیکن اس کی دولت اسے تباہی سے نہیں بچا سکی. سورت کے آخر میں حضور اکبر صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا گیا کہ اگرچہ اس وقت آپ بے سر و سامانی کی حالت میں ہیں مگر مکہ مکرمہ کے چھوڑنے پر مجبور ہو رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ آپ کو فاتح کی حیثیت سے دوبارہ مکہ مکرمہ میں واپسی کا موقع عنایت فرمائے گا. سبحان اللہ، آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آئیے اس کا جو ہے اس میں 88 آیتیں ہیں، 88، جس میں سے ہم نے 50 تلاوت کر لی ہیں الحمدللہ. تو یہ مکیہ ہے، مکی میں ہی نازل ہوئی، اس میں 9 رکوع ہے. اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت ہی رحم والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہاں پہ یہ موقع عنایت کیا ہے کہ ہم اس کے ترجمے کو پڑھیں، پاک پروردگار کے کلام کو. یہ وہی کوڈ ورڈز ہیں توسین میم، جس کا مطلب صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پتہ ہے. یہ اس کتاب کی آیتیں ہیں جو حقیقت میں واضح کرنے والی ہیں، اور ہم ایمان والے لوگوں کے فائدے کے لیے تمہیں
موسیٰ اور فرعون کے کچھ حالات ٹھیک ٹھیک بیان کرتے ہیں، ٹھیک ٹھیک بیان پڑھ کر تمہیں سناتے ہیں۔ واقعہ یہ ہے کہ فرعون نے زمین میں سرکشی اختیار کر رکھی تھی، اور اس نے وہاں کے باشندوں کو الگ الگ گروہوں میں تقسیم کر دیا تھا، اور جن میں ایک گروہ کو اس نے اتنا دبا کر رکھا ہوا تھا کہ اس کے بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ ان لوگوں میں سے تھا جو فساد پھیلایا کرتے ہیں۔ اب یہاں پہ جو ہے وہی عرض کیا گیا کہ فرعون کو کسی نجومی میں کہہ دیا تھا کہ ایک شخص تمہاری سلطنت کا خاتمہ کرے گا، تو اس کے لیے وہ حرکتیں وہ کرتا تھا۔ تو بہرحال اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر الہام فرمایا کہ اس بچے کو صندوق میں رکھ کر دریائے نیل میں ڈال دو۔ چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ان کی والدہ کو ایک فکر لاحق ہوئی کہ کہیں اس بچے کو بھی قتل نہ کیا جائے، جو کہ اسی قوم سے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی قوم سے تھے۔ دریائے نیل میں ڈال دو، چنانچہ انہوں نے ایسا ہی کیا۔ پھر فرعون ان کی محل کے پاس جا کر رکا، بس اسی سے اس طرح سے ہوا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسی طرح معجزے فرماتے ہیں جیسے وہ کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو آیت نمبر 8 تک کا ترجمہ ہے، ہم یہ چاہتے تھے کہ جن لوگوں کو زمین میں دبا کر رکھا گیا ان پر احسان کریں، ان کو پیشوا بنائیں۔ پیشوا بنانے کا مطلب ہوتا ہے کہ جن کو ملک کی حکومت دی جائے، باغ دوڑ دی جائے، اس کی سلطنت دی جائے، ملک کا وارث بنا دے اور انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں۔ اور فرعون، حامان اور ان کے لشکروں کو وہی کچھ دکھائے جس کی وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اور ہم نے موسیٰ کی والدہ کو کہا کہ الہام کیا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ، کہ جب تمہیں اس بارے میں کوئی خطرہ ہو تو اسے دریا میں ڈال دینا اور ڈرنا نہیں اور صدمہ نہ کرنا، یقیناً ہم اسے تمہارے پاس واپس پہنچا کر رہیں گے، اور اس کے پیغمبر میں اس کو پیغمبروں میں سے ایک پیغمبر بنائیں گے۔ اس طرح فرعون کے لوگوں نے اس سے بچے یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اٹھا لیا تاکہ آخرکار وہ ان کے لیے دشمن اور غم کا ذریعہ بنے۔ بے شک فرعون، حامان اور ان کے لشکر بڑے خطاوار تھے۔ بہرحال فرعون کے کارندوں نے بچوں کو اٹھایا، پھر ان کی بیوی یعنی فرعون کی جو بیوی تھی حضرت آسیہ نے اسے آمدہ کر لیا کہ اسے اپنا بیٹا بنا کر پالیں۔ یہی واقعہ آیت نمبر 6 سے 8 میں بیان کیا گیا۔ انہیں جو خطرہ تھا کوئی بچہ بڑا ہو کر ان کے زوال کا باعث بنے گا، اسی سے بچے کے لیے وہ تدبیریں کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم یہ چاہتے تھے کہ انہیں دکھائیں کہ ان کی ساری تدبیریں ناکام ہو گئیں اور وہ خطرہ حقیقت بن کر سامنے آ گیا۔ خطا کار ہونے کا مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کافر گنہگار لوگ تھے، یہ بھی کہ انہوں نے اس بچے کو اٹھا کر اپنے حق میں غلطی کی تھی، کیونکہ وہی بچہ آخر ان کے زوال کا سبب بنا۔ آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ ہے۔ یہ یہاں پہ اس سورہ قصص میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا کہ ہم اس کو یہاں پہ تفصیل سے جانیں۔ قصص کے معنی یہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کا تفصیل سے یہاں واقعہ بیان کیا ہے۔ اور فرعون کی بیوی نے فرعون سے کہا، یہ بچہ میری اور تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو، کچھ بعید نہیں کہ ہمیں فائدہ پہنچائے یا ہم اسے بیٹا بنا لیں۔ کہ فیصلہ کرتے وقت انہیں انجام کا پتہ نہیں تھا۔ ادھر موسیٰ کی والدہ کا دل بے قرار تھا، قریب تھا کہ وہ یہ سارا راز کھول دیتی اگر ہم نے ان کے دل کو سنبھالا نہ ہوتا تاکہ وہ ہمارے وعدے پر یقین کیے رکھیں۔ اور انہوں نے موسیٰ کی بہن سے کہا، اس بچے کا کچھ سراغ لگاؤ۔ چنانچہ اس نے بچے کو دور سے اس طرح دیکھا کہ ان لوگوں کو پتہ نہیں چلا، اور ہم نے موسیٰ پر پہلے سے ہی یہ بندش لگا دی تھی کہ دودھ پلانے والیاں انہیں دودھ نہ پلا سکیں۔ اس لیے ان کی بہن نے کہا، کیا میں تمہیں ایسے گھر کا پتہ نہ بتاؤں جس کے لوگ تمہارے لیے اس بچے کی پرورش کریں اور اس کے خیر خواہ ہوں۔ فرعون کی اہلیہ نے جب بچے کو پالنے کا ارادہ کر لیا تو اس کو دودھ پلانے والی کی تلاش شروع ہوئی، لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی کسی بھی عورت کے کسی بھی خاتون کا دودھ وہ نہیں پیتے تھے، اور حضرت آسیہ نے اپنی کنیزیں بھیجی تاکہ کوئی ایسی خاتون تلاش کر سکے جن کا یہ دودھ پی سکے۔ تو ادھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ بچے کو دریا میں ڈالنے کے بعد بہت بے چین تھی۔ لازم بات ہے، دل کا ٹکڑا تھا، جگرے گوشہ تھا، اولاد تھی ان کی۔ تو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن کو یہ دیکھنے کے لیے بھیجا کہ بچے کا کیا انجام ہوا، اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس جگہ پہنچ گئیں جہاں فرعون کی کنیزیں پریشانی کے عالم میں دودھ پلانے والی خواتین کو تلاش کر رہی تھی۔ ان کو موقع مل گیا، انہوں نے والدہ کو یہ خدمت سونپنے کی تجویز پیش کی اور انہیں وہاں لے بھی آئیں۔ جب انہوں نے بچے کو دودھ پلانا چاہا تو بچے نے آرام سے دودھ پی لیا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے وعدے کے مطابق وہ بچہ دوبارہ ان کے پاس پہنچ گئے۔ سبحان اللہ، یہ ہوتی ہے اللہ کی شان۔
करीमी। बहरहाल आयत नंबर 15 तक का तर्जुमा है, इस तरह हमने मूसा को इनकी माँ के पास लौटा दिया ताकि उनकी आंख ठंडी रहे। सुभान अल्लाह, ये होता है अल्लाह का करम। जब मूसा ने अपने भरपूर तवानाई को पहुंचे और पूरे जवान हो गए ताकि उन्हें अच्छा, जब मूसा अपनी भरपूर तवानाई, हमने इन्हें हिकमत और इल्म से नवाजा और नेक लोगों को हम यूं ही सिला दिया करते हैं। या अल्लाह, हम तमाम को भी आप बेहतरीन सिला अता फरमाया कीजिए। और एक वो शहर ऐसे वक्त दाखिल हुए जब उसके बाशिंदे गफलत में थे, तो इन्होंने देखा वहां दो आदमी लड़ रहे थे। तो एक तो उनको उनकी अपनी बर्बादी का बिरादरी का था और दूसरा उनकी दुश्मन कौम का। अब जो शख्स उनकी बिरादरी का था उसने इन्हें इनकी दुश्मन कौम के आदमी की मदद के लिए पुकारा। इस पर मूसा ने उसको एक मुक्का मारा जिससे वो इसका काम तमाम कर दिया। फिर उन्होंने पछता कर कहा कि यह तो कोई शैतान की कार्रवाई है। हकीकत यह है कि वो खुला दुश्मन है जो गलत रास्ते पर डाल देता है। अक्सर लोग दोपहर के वक्त बेखबर सोए हुए थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का मकसद तो सिर्फ ये था कि इसराइली शख्स को उसके जुल्म से बचाएं। उसे कत्ल करना मकसूद नहीं था, लेकिन वो एक ही मुक्के में मर गया। आखिर वो इतने अल्लाह के पाक जो है पैगंबर का था और अल्लाह ताला को भी एक मसलियत दरकार थी कि उसको इस तरह से मौत दे। हर काम में अल्लाह पाक की एक मसलियत छुपी हुई होती है, उसको हम समझें कि अगर हमें आज भी कोई चीज हमारे साथ बुरी पेश आ रही, कोई हादसा हो गया है, तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि ये हादसा हो गया है, बल्कि ये सोचना चाहिए कि इसमें अल्लाह पाक की कोई ना कोई मसलिहत है और हम सब्र से काम लेके अल्लाह ही से मदद के लिए पुकारें। 18वीं आयत तक का तर्जुमा है यहाँ पे, 16 से 18वीं। चूंकि हजरत मूसा, अच्छा पहले हम तर्जुमा कर लेते हैं। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मैंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, आप मुझे मुआफ फरमा दीजिए। चुनाचे अल्लाह ने उन्हें मुआफ कर दिया, यकीनन वही बड़ा बख्शने वाला और बड़ा मेहरबान है। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मेरे परवरदिगार, आपने जो मुझ पे इनाम किया है तो मैं आइंदा कभी मुजरिमों का मददगार नहीं बनूंगा। फिर सुबह के वक्त वो शहर से डरते हुए हालात का जायजा ले रहे थे। इतने में देखा जिस शख्स ने कल उनकी मदद मांगी थी वो इन्हें फिर फरियाद के लिए पुकार रहा है। वो उन्हें फिर फरियाद के लिए पुकार रहा है। मूसा ने उनसे कहा, मालूम हुआ कि तुम तो खुलम खुला शरीर आदमी हो। चूंकि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने जानबूझकर उसे कत्ल नहीं किया था बल्कि वो मारा गया था, इसीलिए दरअसल मूसा अलैहिस्सलाम माजूर थे। लेकिन बहरहाल कत्ल तो हो जाना किसी का एक संगीन जुर्म है। यही जुर्म वहां उनसे हुआ था। अब यह बताया जा रहा है कि पैगंबर की तो शाया निशान नहीं, इसलिए वो बहुत शर्मिंदा हुए और अल्लाह ताला से माफी भी मांगी कि या अल्लाह मुझे माफ कर दे, ये मुझसे क्या हो गया। तो अब देखा कि सुभान अल्लाह, अब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम फिरौन के साथ रह रहे थे, उसके साथ आते जाते थे। इस वाक़े ने उनके दिल में इनकलाब पैदा कर दिया और उन्हें महसूस हुआ कि ये सारा झगड़ा हकीकत में फिरौन के जाबिराना तर्ज हुकूमत का नतीजा है, जिसकी वजह से मिस्रियों को इसराइल पर जुल्म ढाने की जरूरत हुई। इस वाक़े के बाद इन्होंने तय कर लिया कि अब मैं यहाँ पे नहीं रहूंगा। अब आइंदा मैं फिरौन के अहलकारों से मुकम्मल इलाहदी अख्तियार कर लूंगा ताकि उनका बिल वास्ता भी किसी किस्म की मदद का इर्तिकाब ना हो। बहरहाल इसका मतलब ये है कि यानी लड़ाई भड़ाई तुम्हारा रोज का वतीरा मालूम होता है। कल किसी और से लड़ रहे थे, आज इस शख्स से लड़ रहे हो। यानी वो जो शख्स इनको मदद के लिए पुकारा था उन्हें आज भी पुकारा, तो उसको ये जवाब दे रहे हैं। कि जब उन्होंने उस शख्स को पकड़ने का इरादा किया जो इन दोनों का दुश्मन था, तो उस इसराइली ने कहा, मूसा, क्या तुम मुझे भी इसी तरह कत्ल करना चाहते हो जैसे कल तुमने एक आदमी को कत्ल कर दिया था? तो तुम्हारा मकसद इसके सिवा कुछ नहीं था कि तुम जमीन में अपनी जबरदस्ती जमाओ और तुम मुसल्ला बनना चाहते हो। और उसके बाद ये हुआ कि शहर के बिल्कुल दूर दराज इलाके से एक शख्स दौड़ता हुआ आया। उसने कहा कि मूसा, सरदार लोग तुम्हारे बारे में मशवरा कर रहे हैं कि तुम्हें कत्ल कर डालें, इसलिए तुम यहाँ से निकल जाओ। यकीन न रखो कि तुम्हारे क़ायक़ों में से हूँ। चुनाचे मूसा डरते डरते हालात का जायजा लेते हुए शहर से निकल खड़े हुए। कहने लगे, मेरे परवरदिगार, मुझे जालिम लोगों से बचा ले। जब इन्होंने मदियन की तरफ का रुख किया तो मुझे पूरी उम्मीद है कि मेरा परवरदिगार मुझे सीधे रास्ते पे डाल देगा, ये उन्होंने कहा। 22वीं आयत तक अल्लाह ताला के अल्फाज हैं ये। अब आगे इसका थोड़ा सा तशरीह सुन लेते हैं। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने हाथ तो उस मिस्री के खुब्ती की तरफ बढ़ाया था ताकि उसे मारने से रोकें, लेकिन इसराइली ने जब उनका ये जुमला सुना तो तुम बड़े शरीर आदमी हो, तो वो समझा कि वो उसको मारने के लिए हाथ आगे बढ़ा रहे हैं, इसलिए उसने ये बात कही। मदियन हजरत शुएब अलैहिस्सलाम की बस्ती थी और वो इलाका फिरौन की हुकूमत से बाहर था, इसलिए हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने वहां जाने का इरादा किया, लेकिन रास्ता शायद पूरी तरह मालूम नहीं था।
محض اندازے سے چل رہے تھے، اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ یا اللہ مجھے صحیح رستے پر ڈال دے۔ تو تب بھی ہم پیغمبروں کا یہ اسلوب رہا ہے کہ جب وہ کوئی طریقہ نہیں جانتے، کوئی مشکل انہیں پیش آتی ہے، تو وہ اللہ تعالیٰ سے راستے کی رہنمائی مانگتے ہیں۔ تو ہمیں بھی راستے کی اس رہنمائی کو اللہ سے طلب کرنا چاہیے۔ ہم نہیں جانتے ہم جس راستے پہ جا رہے ہیں وہ صحیح ہے بھی کہ نہیں۔ بہرحال آیت نمبر 25 کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ جب وہ مدین کے کنویں پہ پہنچے تو دیکھا کہ اس پر ایسے لوگوں کو مجمع ہے جو اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں، اور دیکھا کہ ان سے پہلے 2 عورتیں جو اپنے جانوروں کو روکے کھڑی ہیں۔ موسیٰ نے ان سے کہا تم کیا چاہتی ہو؟ ان دونوں نے کہا ہم اپنے جانوروں کو اس وقت تک پانی نہیں پلا سکتی جب تک سارے چرواہے پانی پلا کر نکل نہیں جاتے، اور ہمارے والد بہت بوڑھے آدمی ہیں۔ اس پر موسیٰ نے ان کی خاطر ان کے جانوروں کو پانی پلا دیا، پھر مڑ کر ایک سائے کی جگہ چلے گئے اور کہنے لگے میرے پروردگار، جو کوئی بہتری تو مجھ پر اوپر سے نازل کر دے، میں اس کا محتاج ہوں۔ تھوڑی دیر بعد ان عورتوں میں سے ایک کے پاس شرم و حیا کے ساتھ چلتی ہوئی آئی، کہنے لگی میرے والد آپ کو بلا رہے ہیں تاکہ آپ کو اس بات کا انعام دے کہ آپ نے ہمارے خاطر جانوروں کو پانی پلایا۔ چنانچہ جب وہ عورتوں کے والد کے پاس پہنچے، ان کی ساری سرگزش سنائی، تو انہوں نے کہا کوئی اندیشہ نہ کرو، تم ظالم لوگوں سے بچ آئے ہو۔ مطلب یہ تھا کہ ہمارے والد بوڑھے ہونے کی وجہ سے جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے، اس لیے ہم آئے ہیں۔ چونکہ عورت ذات ہیں، مردوں میں گھس کر پانی نہیں پلا سکتی تھی، اس لیے انتظار میں تھی کہ مرد چلے جائیں اور کنواں خالی ہو جائے تو ہم اپنے جانوروں کو لے جائیں پانی پلائیں۔ واضح رہے کہ ان عورتوں کے والد جو ہے وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے، جنہیں مدین کے لوگوں کی اصلاح کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا تھا، اور جن کا واقعہ سورہ آراف، سورہ ہود وغیرہ میں بھی گزر چکا ہے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ ضرورت کے وقت خواتین کو کسی کام کے لیے باہر نکلنا جائز ہے، البتہ اگر مرد وہ کام انجام دے سکتے ہوں تو مردوں ہی کو انجام دینا چاہیے۔ اسی لیے انہوں نے اپنے آنے کی یہ وجہ بیان کی کہ ہمارے والد ضعیف ہیں اور ہمارے گھر پر کوئی اور نہیں ہے۔ خیر بہرحال خواتین سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خواتین سے بات کرنا تو جائز ہے، خاص طور پر اگر انہیں کسی مشکل میں مبتلا دیکھیں تو ان کی مدد کے لیے ان کا حال پوچھنا، حتی الامکان ان کی مدد بھی کرنا چاہیے، بشرط یہ کہ کسی فتنے کا اندیشہ نہ ہو۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان عورتوں سے پوچھا تھا کہ کیا یہاں کوئی کنواں بھی ہے؟ انہوں نے بتایا ایک کنواں اور ہے، مگر اس کے منہ پر ایک بہت بڑا بھاری پتھر رکھا ہوا ہے جسے اٹھانا آسان نہیں۔ اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور پتھر کو اٹھا کر ان کی بکریوں کو پانی پلا دیا۔ سبحان اللہ، یہ مختصر دعا میں عبدیت کا عجیب مظاہرہ ہے۔ ایک طرف اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی محتاج ہونے کا ذکر فرما رہے ہیں، اس غریب الوطنی میں جہاں کوئی شخص آشنا نظر نہیں آتا، زندگی کی ہر ضروریت کی احتیاج ہے، اور دوسری طرف خود سے کوئی نعمت تجویز کرنے کے معاملے میں اللہ تعالیٰ پر چھوڑ رہے ہیں کہ آپ بھلائی کی جو بھی صورت میرے لیے پیدا فرما دے اس پر نازل فرما دے، تو سمجھو کہ اسی کی احتیاط ظاہر کر کے وہیں مدد مانگنی چاہیے۔ میں اپنی طرف سے کوئی متعین حاجت مانگنے پر حاجت نہیں۔ معلوم ہوا کہ اگرچہ اس وقت پردے کا باقاعدہ احکام نہیں تھے جو قرآن کریم نے عطا فرمایا، لیکن خواتین شرم و حیا کے لباس میں رہتی تھیں اور مردوں سے معاملات طے کرتے وقت شرم و حیا کو پوری طرح ملحوظ رکھتی تھی۔ ہمیں بھی رکھنا چاہیے، ہر خواتین کو، کیونکہ قرآن پاک صرف اس وقت کے زمانے تک کی نہیں ہے بلکہ اب بھی جب ہم اس قرآن پاک کو پڑھ رہے ہیں، لوگ ہماری اس آواز کو سن رہے ہیں، اب بھی اس وقت بھی اس شرم و حیا کے پردوں کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ عبایا نہیں بھی اوڑھتی ہیں تو آپ کا لباس اس طرح کا ہونا چاہیے کہ کسی اور کو اپنی طرف اٹریکٹ نہ کریں۔ بہرحال اور جسم کے اعضاء جسم سے لباس سے ظاہر نہ ہو، اسی لیے چادر لینے کا حکم فرمایا گیا ہے اس روایت میں، اس شریعت محمدی میں۔ اب یہاں پہ فرمایا گیا کہ حضرت چنانچہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ، ابن ابی حاتم سعید منصور نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہ خاتون جب آئیں تو انہوں نے اپنی خمیس کی آستین اپنے چہرے پر رکھی ہوئی تھی۔ سبحان اللہ، اگر کسی نیکی کا انعام وصول کرنے کے لیے جانا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی غیرت اور شرافت کے خلاف تھا، لیکن انہوں نے اللہ سے دعا مانگی تھی نا کہ آپ کی طرف سے جو بھلائی بھی آئے گی میں اس کا محتاج ہوں، تو وہ خاتون تو خود انہیں بلانے آئی تھی۔ اس خاتون کی دعوت سے ایک ایسا رستہ پیدا ہو گیا کہ اس بستی میں کسی بزرگ سے جان پہچان ہو، اور دوسری طرف ان کی اپنی بیٹی کو بھیجنے سے ان کی شرافت اور بزرگی ظاہر ہو رہی تھی کہ اس کے لیے حضرت موسیٰ کے دل میں یہ خیال ہوا کہ اس عورت کو رد کرنا ناشکری ہے، اس عبودیت کے خلاف ہوگا جس کے ساتھ دعا مانگی گئی ہے، ہو سکتا ہے کہ کوئی بزرگ سے مفید مشورہ مل جائے۔ چنانچہ وہ لوگ جب گئے وہاں پہ تو پھر حضرت شعیب علیہ السلام نے کھانا پیش کیا، ایک طویل قصہ ہے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، پھر جو ہے حضرت شعیب علیہ السلام کے کیا جواب تھے کہ اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے، میرے آبا و اجداد کی عادت رہی، ہم بہت مہمان نواز ہیں،
بہرحال موسیٰ علیہ السلام ان کے ساتھ کھانا کھانے بیٹھ گئے. پھر اب بہت سی روایت ہیں اس کے تعلق سے. اب انہوں نے نیکی کا آپ کو آپ کی نیکی کا انعام دیں گے، یہ انہوں نے اپنے خیال کے مطابق کہہ دیا، اور حضرت شعیب علیہ السلام نے یہ الفاظ استعمال نہیں کیے ہوں گے. واللہ اعلم. آیت نمبر 28 تک کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیے. ان دونوں عورتوں میں سے ایک نے کہا ابا جان آپ ان کو اجرت پر کوئی کام دے دیجئے. آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس کے لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو، امانت دار بھی ہو. ان کے باپ نے کہا میں چاہتا ہوں اپنی 2 لڑکیوں میں سے ایک سے تمہارا نکاح کر دوں، بشرطیہ تم 8 سال تک اجرت پر میرے پاس کام کرو. پھر اگر تم 10 سال پورے کر دو تو یہ تمہارا اپنا فیصلہ ہوگا، اور میرا کوئی ارادہ نہیں ہے کہ تم پر مشقت ڈالو. انشاءاللہ تم مجھے ان لوگوں میں سے پاؤ گے جو بھلائی کا معاملہ کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کے خود کے الفاظ ہیں. موسیٰ نے کہا یہ بات میرے اور آپ کے درمیان طے ہو گئی. دونوں مدتوں میں سے جو بھی میں پوری کروں تو مجھ پر کوئی زیادتی نہ ہوگی، اور جو بات ہم کر رہے ہیں اللہ اس کا رکھوالا ہے. چنانچہ یہ وہی خاتون تھی جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بلانے گئی تھی. ان کا نام صفورہ تھا، اور پھر انہی سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح ہوا. گھر میں ایک ایسے مرد کی بھی ضرورت تھی جو گھر کے کاموں، باہر کی کاموں کی دیکھ بھال کرے، اور خواتین بکریاں چرانے، انہیں پانی پلانے کی ضرورت نہ پڑے. اس لیے انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ آپ انہیں اسی کام پر رکھ لیں، ان کی باقاعدہ اجرت طے کر لیں. اور خاتون کا یہ جملہ کہ آپ کسی سے اجرت پر کام لیں تو اس لیے بہترین شخص وہ ہے جو طاقتور بھی ہو اور امانت دار بھی. ان کی کمال عقل مندی کا ثبوت ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کا جملہ نقل فرما کر ملازمت کے فیصلے کے لیے بہترین معیار عطا فرما دیا کہ طاقتور اور امانت دار جو شخص ہوتا ہے وہ بہترین انسان ہوتا ہے. ایک اچھے ملازم میں یہ 2 بنیادی خصوصیات ہونی چاہیے. ایک وہ کہ وہ ایکٹیو ہو، دوسرا یہ کہ وہ ایماندار ہو. سبحان اللہ. بہرحال جسمانی اور ذہنی طاقت انسان کو کسی بھی کام کے لیے بہت ضروری ہے. اب یہ پوری ان کی واقعہ ہے بہت سارا، کیونکہ ہم کو مختصراً بیان کرنا ہے تو ہم آئیے قرآن کی آیتوں سے ہی کام لیتے ہیں. آیت نمبر 31 کا ترجمہ ہے. اور جب موسیٰ نے وہ مدت پوری کر لی اور اپنی اہلیہ کو لے کر چلے تو انہوں نے کوہ طور کی طرف سے ایک آگ دیکھی. انہوں نے اپنے گھر والوں سے کہا ٹھہرو، میں نے ایک آگ دیکھی ہے، شاید وہاں سے تمہارے پاس کوئی خبر لے کر آؤں یا آگ کا کوئی انگارہ اٹھا لاؤں تاکہ تم گرمائی حاصل کر سکو. چنانچہ جب وہ اس آگ کے پاس پہنچے تو دائیں وادی کے کنارے پر جو برکت والے علاقے میں تھی ایک درخت سے آواز آئی اے موسیٰ میں ہی اللہ ہوں. سبحان اللہ. تمہارے تمام جہانوں کا پروردگار، اور یہ کہ اپنی لاٹھی نیچے ڈال دو. پھر یہ ہوا کہ جب انہوں نے اس لاٹھی کو دیکھا تو وہ اس طرح حرکت کر رہی تھی جیسے وہ سانپ ہو، تو وہ پیٹ پھیر کر بھاگے اور مڑ کر بھی نہ دیکھا. ان سے کہا گیا موسیٰ سامنے آؤ اور ڈرو نہیں، تم بالکل محفوظ ہو. بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے 10 سال حضرت شعیب علیہ السلام کے پاس پورے کیے. اس کے بعد غالباً انہوں نے اپنی والدہ اور دوسرے رشتہ داروں کے پاس مصر جانے کا ارادہ فرمایا، اور یہ سوچا کہ خبدی کا قتل کا قصہ بھولا بسرا ہو چکا ہوگا اور واپس جانے میں کوئی خطرہ نہیں رہا. ایک طبعی خوف تھا جو نبوت کے منافی نہیں ہے. بہرحال آیت نمبر 35 تک کا ترجمہ ہے. یہاں پہ اپنے ہاتھ اپنے گریبان میں ڈالو تو وہ کسی بیماری کے بغیر چمکتا ہوا نکلے گا، اور ڈر دور کرنے کے لیے اپنا بازو اپنے جسم سے لپٹا لینا. اب یہ 2 زبردست دلیلیں ہیں جو تمہارے پروردگار کی طرف سے فرعون اور اس کے درباریوں کے پاس بھیجی جا رہی ہیں. وہ بڑے نافرمان لوگ ہیں. موسیٰ نے کہا میرے پروردگار میں نے ان کا ایک آدمی قتل کر دیا تھا، اس لیے ڈر ہے کہ وہ مجھے قتل نہ کر دیں، اور میرے بھائی ہارون کی زبان مجھ سے زیادہ صاف ہے، اس لیے ان کو بھی میرے ساتھ مددگار بنا کر بھیج دیجئے تاکہ وہ میری تائید کریں. مجھے اندیشہ ہے کہ وہ لوگ مجھے چھٹلائیں گے. ارشاد ہوا ہم تمہارے بھائی کے ذریعے تمہارے ہاتھ مضبوط کیے دیتے ہیں اور تم دونوں کو ایسا دبدبا عطا کر دیتے ہیں کہ ان کو ہماری نشانیوں کی برکت سے تم پر دسترس حاصل نہیں ہوگی، اور تم اور تمہارے پیروکار ہی غالب رہو گے. لاٹھی کے سانپ بننے سے، ہاتھ سے اچانک روشنی نکلنے کے واقعہ سے جو طبعی گھبراہٹ ہوتی ہے، اس کے علاج کا بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جس ہاتھ کو بغل سے نکالا تھا اور وہ چمکنے لگا تھا اسے دوبارہ اپنے جسم سے لپٹا لو تو گھبراہٹ دور ہو جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. اب وہ موسیٰ علیہ السلام جو ہے بچپن میں انگارہ لے کے ڈال لیے تھے منہ پہ، انگارہ زبان پر رکھ لیا تھا، جس کی وجہ سے ان کی زبان میں تھوڑی سی لکنت پیدا ہو گئی. اس لیے انہوں نے درخواست کی تھی کہ میرے بھائی ہارون علیہ السلام کو بھی میرے ساتھ نبی بنا کر بھیج دیا جائے کیونکہ ان کی زبان صاف ہے. چنانچہ آیت نمبر 38 تک کا ترجمہ ہے. چنانچہ جب موسیٰ ان کے پاس ہماری کھلی نشانیاں لے کر پہنچے تو انہوں نے کہا یہ کچھ نہیں، بس بناوٹی جادو ہے اور ہم نے اپنے پچھلے باپ دادوں میں نہیں سنی. اور موسیٰ نے کہا میرا پروردگار خوب جانتا ہے کون ان کے پاس ہدایت لے کر آیا ہے
اور آخر کار بہترین ٹھکانہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ یہ یقینی بات ہے ظالم لوگ فلاں نہیں پائیں گے۔ اور بولا، اور فرعون بولا، درباریوں، اے دربار والو، میں تو اپنے تمہارے کسی اور کے خدا سے واقف نہیں ہوں، میں تو اپنے سوا تمہارے کسی اور خدا سے واقف نہیں ہوں۔ حمان تم ایسا کرو، میرے لیے آگ کے گارے کو آگ دے کر پکواؤ، میرے لیے گارے کو آگ دے کر پکواؤ، اور میرے لیے ایک اونچی عمارت بناؤ تاکہ میں اس پر سے موسیٰ کے خدا کو جھانک کر دیکھوں، اور میں تو پورے یقین کے ساتھ یہ سمجھتا ہوں کہ یہ شخص جھوٹا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ ٹھکانے سے مراد دنیا بھی ہو سکتی ہے، اور اچھا ٹھکانہ خاتمہ بخیر اور آخرت بھی ہو سکتا ہے۔ یہ اس نے مذاق اڑانے کے لیے بات کہی تھی کہ میں موسیٰ کے خدا کو دیکھوں۔ بہرحال آیت نمبر 44 تک کا ترجمہ ہے، غرض یہ کہ اس کے لشکروں نے زمین میں نہاد گھمنڈ کیا اور یہ سمجھ بیٹھے کہ ہمارے پاس واپس نہیں لایا جائے گا، اسی لیے ہم نے اس کو اور اس کے لشکروں کو پکڑ کر سمندر میں پھینک دیا۔ اب دیکھ لو ظالموں کا انجام کیسا ہوا۔ ہم نے انہیں قائد بنایا تھا جو لوگوں کو دوزخ کی طرف بلاتے تھے، اور قیامت کے دن ان کو کسی کی مدد نہیں پہنچے گی۔ دنیا میں ہم نے لعنت ان کے پیچھے لگا دی، اور قیامت کے دن وہ ان لوگوں میں شامل ہوں گے جن کی حالت بری ہونے والی ہے۔ ہم نے پچھلی امتوں کو ہلاک کرنے کے بعد موسیٰ کو ایسی کتاب دی تھی جو لوگوں کے لیے بصیرت کی باتوں پر مشتمل ہے اور سراپے ہدایت اور رحمت تھی، تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں۔ اے پیغمبر، تم اس وقت کوہ طور کی جانب موجود نہیں تھے جب ہم نے موسیٰ کو احکام سپرد کیے، اور نہ تم ان لوگوں میں سے تھے جو ان کا مشاہدہ کر رہے تھے۔ اس سے مراد تورات ہے۔ یہاں تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کا بیان ہے۔ پہلے یہ دلیل پیش کی گئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، مثلاً کوہ طور کے مغربی کنارے پر تو ان کو تورات دیا جانا، سور سینا میں ان سے پکار کر نبوت عطا کرنا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عرصہ دراز تک مدین میں رہنا، یہ ساری باتیں ایسی ہے کہ نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت موجود تھے، نہ ان واقعات کو دیکھتے ہیں، نہ ان کو معلوم کرنے کا آپ کے پاس کوئی اور ذریعہ تھا۔ اس کے باوجود یہ واقعات اتنی تفصیل سے بیان فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب سوائے اس کے کچھ نہیں ہو سکتا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی جس نے آپ کو ان واقعات سے باخبر کیا۔ سبحان اللہ۔ تو اب یہاں پہ ہم آیت نمبر 47 تک کا ترجمہ دیکھتے ہیں۔ بلکہ ان کے بعد ہم نے بہت سی نسلیں پیدا کی جن پر طویل زمانہ گزر گیا، اور تم مدین میں بسنے والوں کے درمیان بھی مقیم نہیں تھے، ان کو ہماری آیتیں پڑھ کر سناتے ہو، بلکہ تم ہی رسول بنانے والے ہم ہی ہیں، اور نہ تم اس وقت تو طور کے کنارے موجود تھے جب ہم نے موسیٰ کو پکارا تھا، بلکہ یہ تمہارے رب کی رحمت ہے کہ تمہیں وحی کے ذریعے یہ باتیں بتائی جا رہی ہیں تاکہ تم اس قوم کو خبردار کرو جس کے پاس سے تم پر کوئی پہلے خبردار کرنے والا نہیں آیا، شاید وہ نصیحت قبول کر لیں، اور تاکہ جب ان لوگوں پر ان کے ہاتھ کے کرتوت کی وجہ سے کوئی مصیبت آئے تو وہ یہ نہ کہیں ہمارے پروردگار آپ نے ہمارے پاس کوئی رسول کیوں نہیں بھیجا، ہم آپ کی آیتوں کی پیروی کرتے اور ایمان والوں میں شامل ہو جاتے۔ اللہ تعالیٰ کبھی بھی کوئی قصور اپنے آپ سے نہیں لیتے، کوئی بھی بات خود سے نہیں لیتے، بلکہ ہمیشہ کوشش یہ کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے کہ سب سے پہلے ہمیں تنبیہ کریں، متنبہ کریں کہ بھائی یہ ایسا ہے۔ اب اس وقت بھی یہ آیات ہمارے سامنے ہو رہی ہیں، آپ اگر غور کریں تو یہ چیزیں ہمارے درمیان چل رہی ہیں، یہی قرآن کا معجزہ ہے۔ اس وقت جو بھی اس قرآن کو سن رہے ہیں، جہاں بھی اگر یہ ریکارڈڈ ہو، اس کے بعد بھی اگر کسی نے اس کو سنا تو وہ یہ سمجھ لے کہ جو کچھ اس کی زندگیوں میں چل رہا ہے وہ اب بھی اس پر عمل کے لائق ہے۔ یہ قرآن ہے ہی قیامت تک کے لیے عمل کرنے والا۔ معجزہ یہ ہے اس کا کہ جب ہم کوئی آیت پڑھتے ہیں تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے آج ہماری زندگی میں یہ واقعہ چل رہا ہے، رونما ہو رہا ہے۔ بالکل اسی طرح پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے درمیان سے پردہ فرما چکے ہیں، لیکن ان کی پوری سنتیں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ اب ہمارے سامنے یہ جو قرآن ہے، آپ یہ سمجھ لیں یہ خود آپ ہی کے لیے ہے۔ اسے دیکھیں، جب آپ نے اللہ تعالیٰ کو آپ مخاطب کرتے ہوئے سنا تو سوچ لیں کہ یہ آپ ہی کی مخاطبت۔ سبحان اللہ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے کہ جب مجھے اللہ تعالیٰ سے بات کرنے کا دل کرتا ہے تو میں قرآن پاک پڑھتا ہوں، جب میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں میرے رب سے بات کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ تو بالکل ہم نماز پڑھیں تو یہ سوچیں ہم اپنے رب سے بات کرنے کے لیے، ان سے التجا دعا کرنے کے لیے ٹھہرے ہیں ان کے ساتھ۔ جب ہم قرآن پڑھنے کی کوشش کریں تو ہم یہ سمجھیں ہمارے پیارے رب ہم سے کلام کر رہے ہیں، ہم سے، اپنے بندوں سے۔ تو یہی اس قرآن کا معجزہ ہے۔ اس قرآن کے معجزے کو اپنے ذہن میں رکھیں، جو بھی آیت پڑھے یہ نہ سمجھے بس ہم اسے برکت کے لیے پڑھ رہے ہیں، آج ہم نے رمضان میں اس کو ختم کر دینا، نہیں، بلکہ یہ سوچتے ہوئے پڑھیں یہ قرآن ایک معجزہ ہے جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے مجھے سنانے کا سامان پیدا کیا ہے، مجھے یہ موقع
یہ عنایت کیا ہے کہ میرے کان میں بصارت ہے، مجھے یہ وقت دیا کہ آج میں یہاں بیٹھ کر یہ قرآن سن رہا ہوں۔ تو بس یہ اللہ پاک کا آپ کے ساتھ معجزہ ہے، اسے سنیں اور کوشش کریں کہ اسے دیکھیں آپ کی زندگی کی کون سی بات اس سے جڑ رہی ہے اور آپ کو کیا حکم ہے آپ کے رب۔ تو بہرحال آگے چلتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرما رہے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم نے بیان فرمائے ہیں، مثلا کوہ طور کے مغربی کنارے پر، اچھا یہ تو آپ کو بیان کر دیا گیا ہے۔ اب آئیے 50 تک کا ترجمہ کرتے ہیں۔ اب غور کیجئے اسی ذہنیت کے ساتھ کہ یہ اللہ تعالیٰ ہم سے مخاطب ہیں، ہم سب سے مخاطب ہیں۔ پھر جب ان کے پاس ہماری آیتیں، ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے اس پیغمبر کو اس جیسی چیز کیوں نہیں دی گئی جیسے موسیٰ علیہ السلام کو دی گئی، یعنی جو چیز موسیٰ کو دی گئی تھی، کیا انہوں نے پہلے سے اس کا انکار نہیں کر دیا تھا؟ انہوں نے کہا تھا یہ دونوں جادو ہیں، ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں اور ہم ان میں سے ہر ایک کے منکر ہیں۔ ان سے کہو اچھا اگر تم سچے ہو اللہ کے پاس سے کوئی اور ایسی کتاب لے آؤ جو ان دونوں سے زیادہ ہدایت پر مشتمل ہو، میں اس کی اتباع کر لوں گا۔ پھر اگر یہ تمہاری فرمائش پوری نہ کر سکے تو سمجھ لو کہ در حقیقت یہ لوگ اپنی خواہشات کے پیچھے چل رہے ہیں۔ اس سے زیادہ گمراہ کون ہوگا جو اللہ کی طرف سے آئی ہوئی ہدایت کے بغیر بس اپنی خواہش کے پیچھے چلے؟ بے شک اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو سچی اور مکمل ہدایات عطا فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے 50 آیت تک کا ترجمہ کیا تھا، آئیے تلاوت کر لیتے ہیں۔ وَلَقَدْ وَصَّلْنَا لَهُمُ الْقَوْلَ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِهِ هُمْ بِهِ يُؤْمِنُونَ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ قَالُوا آمَنَّا بِهِ إِنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّنَا إِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون وكم أهلكنا من قرية بطرت معيشتها فتلك مساكنهم لم تسكن من بعدهم إلا قليلا وكنا نحن الوارثين وما كان ربك مهلك القرى حتى يبعث في أمها رسولا يتلو عليهم آياتنا وما كنا مهلك القرى إلا وأهلها ظالمون وما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وزينتها وما عند الله خير وأبقى أفلا تعقلون أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقية كمن متعناه متاع الحياة الدنيا ثم هو يوم القيامة من المحضرين ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون قال الذين حق عليهم القول ربنا هؤلاء الذين أغويناهم كما غوينا تبرأنا إليك ما كانوا إيانا يعبدون وقيل ادعوا شركاءكم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم ورأوا العذاب لو أنهم كانوا يهتدون ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين فعميت عليهم الأنباء يومئذ فهم لا يتساءلون فأما من تاب وآمن وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين وربك يخلق ما يشاء ويختار وكان لهم الخيرة سبحان الله وتعالى عما يشركون
وَرَبُّكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُّ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ قُلْ أَرَأَيْتُمْ إِنْ جَعَلَ اللَّهُ عَلَيْكُمُ اللَّيْلَ سَرْمَدًا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ مَنْ إِلَهٌ غَيْرُ اللَّهِ يَأْتِيكُمْ بِضِيَاءٍ أفلا تسمعون قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بالليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركائي الذين كنتم تزعمون ونزعنا من كل أمة شهيدا فقلنا هاتوا برهانكم فعلموا أن الحق لله وضل عنهم وما كانوا يفترون إن قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم وآتيناه من الكنوز ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة أولي القوة إذ قال له قومه لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين قال إنما أوتيته على علم عندي أولم يعلم أن الله قد أهلك من قبله من القرون من هو أشد منه قوة وأكثر جمعا ولا يسأل عن ذنوبهم المجرمين فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياة الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إلا الصابرون فخسفنا به وبداره الأرض فما كان له من فئة ينصرونه من دون الله وما كان من المنتصرين وأصبح الذين تمنوا مكانه بالأمس يقولون ويكأن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا أمن الله علينا لخسف بنا وكأنه لا يفلح الكافرون تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إن الذين فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد قل ربي أعلم من جاء بالهدى ومن هو في ضلال مبين وما كنت ترجو أن يلقى إليك الكتاب إلا رحمة من ربك ولا تكونن ظهيرا للكافرين ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك وادع إلى ربك ولا تكونن من المشركين ولا تدعو مع الله إلها آخر لا إله إلا هو كل شيء هالك إلا وجهه له الحكم وإليه ترجعون. سورۃ القصص کی تلاوت ختم ہو گئی ہے، یہ ترجمہ دیکھ لیتے ہیں. اب یہاں پہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پوری تورات ایک ہی مرتبہ ادا کر دی گئی تھی، اس طرح آپ کو سارا قرآن ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں دے دیا گیا تھا؟ اس اعتراض کا یہ جواب دیا گیا ہے کہ تم لوگ تو تورات پر کون سا ایمان لے آئے جو قرآن کے بارے میں یہ مطالبہ کر رہے ہو؟ اب قرآن کریم ایک ہی مرتبہ کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ اس کی وجہ یہ بتائی جا رہی ہے کہ میں تم ہی لوگوں کا فائدہ مقصود تھا کہ ہر موقع پر اس کے مناسب ہدایات دی جا سکیں اور ایک کے بعد ایک ہدایت دے کر تمہیں اس بات کا موقع دیا جائے تو کہ تم کسی بات کو قبول کر لو. سبحان اللہ، یہ اللہ تعالیٰ کا کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو اس امت پر اللہ تعالیٰ نے یہ اپنا کرم فرمایا ہے. اور یہ یہ قرآن پاک قیامت تک آنے والی تمام نسلوں کے لیے راہ ہدایت ہے. اس کے بعد نہ کوئی اور کتاب آنے والی ہے، نہ کوئی اور نبی بننے والے ہیں. ہم ہی یعنی اسی امت پر قیامت واقع ہوگی، لیکن قیامت سب سے زیادہ بدترین لوگوں پر واقع ہوگی اور نیک لوگوں کو اللہ تعالیٰ خود بخود طبعی موت دے دیں گے. یہ حدیث میں آیا ہے. جن کو اب آیت نمبر 54 تک کا ترجمہ ہے، جن کو ہم نے قرآن سے پہلے آسمانی کتابیں دی ہیں وہ قرآن پر ایمان لاتے ہیں
اور جب وہ ان کو پڑھ کر سنایا جاتا ہے تو کہتے ہیں ہم اس پر ایمان لائے، یقیناً یہ کلام برحق ہے اور جو ہمارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے، ہم تو اس سے پہلے بھی اسے مانتے تھے، اور ایسے لوگوں کو ان کا ثواب دوہرا دیا جائے گا کیونکہ انہوں نے صبر سے کام لیا اور وہ نیکی سے برائی کا دفیہ کرتے ہیں، اور ہم نے ان کو جو کچھ دیا اس میں سے اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی کی ایک دلیل تو یہ ہے کہ جن لوگوں کو پہلے آسمانی کتابیں دی جا چکی تھی، یعنی یہودی اور عیسائی، ان میں سے جو لوگ حق کے طالب تھے وہ اس پر ایمان لے آئے، اور انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری اور قرآن کریم کی نزول کی بشارت پچھلی کتابوں میں ہے، اس لیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اور تشریف آوری اور قرآن کریم کے نزول کی بشارت پچھلی کتابوں کی موجود ہے، اس لیے وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ہی آپ کو اور قرآن کو مانتے تھے۔ اب جو شخص پہلے ایک دین کو اختیار کیے ہوئے تھے ہے اور جس سے اس بات پر بھی فخر ہے کہ وہ آسمانی کتاب کی پیروی کر رہا ہے، اس کے لیے نیا دین اختیار کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، اسی لیے بھی اپنی پرانی عادت چھوڑنا بہت دشوار ہوتا ہے، اس لیے بھی ہم ان کے مذہب سے اسے تکلیفیں پہنچاتے ہیں، لیکن ان حضرات نے ان تکلیفوں پر صبر کیا اور ثابت قدم رہے، اس لیے ان کا دوہرا ثواب ملے گا۔ یعنی بہت اچھے اچھے اللہ کے بندے ہوتے ہیں جو برائی کا جواب بھلائی سے دیتے ہیں۔ اگر آپ میں یہ ادا موجود ہے تو آپ دنیا کے سب سے خوش نصیب انسان ہیں کہ اگر کسی کی برائی کا جواب آپ بھلائی سے دیتے ہیں، کیونکہ ایسا بہت کم ہوتا ہے اور بہت یونیک لوگ ہوتے ہیں جو ایسا کرتے ہیں۔ آیت نمبر 57 تک کا ترجمہ ہے، اور جب بھی کوئی وہ بےہودہ بات سنتے ہیں تو اسے ٹال جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہمارے لیے ہمارے اعمال ہیں، تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں، ہم تمہیں سلام کرتے ہیں، ہم نادان لوگوں سے الجھنا نہیں چاہتے۔ اور اے پیغمبر، حقیقت یہ ہے کہ تم جس کو خود چاہو ہدایت تک نہیں پہنچا سکتے، بلکہ جسے اللہ چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ہم تمام میں بھی جب ہم کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ہماری بات مان لے اور وہ نہیں مانتے ہیں تو ہمیں اس پر دل برداشتہ نہیں ہونا چاہیے۔ جب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے محبوب کو اللہ پاک یہ کہہ سکتے ہیں تو پھر آپ تو کسی خطار میں ہی نہیں ہیں، تو بالکل اس میں اپنے آپ کو جو ہے قصوروار نہ ٹھہرائیں، بلکہ اپنا کام ہدایت دینے کا دیتے رہیں، قرآن پاک کو سمجھاتے سناتے رہیں۔ اب کوئی ہدایت لے ان کی مرضی، نہ لیں دور سے سلام۔ اگر ہم آپ کے ساتھ ہدایت کی پیروی کریں گے تو ہمیں اپنی زمین سے کوئی اچک لے گا، بھلا کیا ہم ان کو اس حرم میں جگہ نہیں دی جو اتنا پرامن ہے، ہر قسم کے پھل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں، جو خاص ہماری طرف سے دیا ہوا رزق ہے، لیکن ان میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ اب یہاں پہ بتایا جا رہا ہے کہ بعض کافروں نے اسلام لانے میں یہ رکاوٹ ظاہر کی تھی کہ اسلام لانے کے بعد عرب کے لوگ ہماری عزت کرنا چھوڑ دیں گے اور ہمارے خلاف قتل و غارت گری کا بازار گرم کر کے ہمیں یہاں سے نکال دیں گے۔ قرآن کریم نے اس کے 3 جوابات دیے۔ پہلا تو اسی آیت میں دیا گیا، ہم نے ان کے کفر کے باوجود ان کو حدود حرم میں اتنا محفوظ بنایا کہ سارے عرب میں قتل و غارت گیری ہو رہی ہے لیکن حرم والوں کو کوئی کچھ نہیں کہتا، بلکہ چاروں طرف سے ہر قسم کے پھل کھینچ کھینچ کے وہاں آتے ہیں، اور حرم والے کسی سامان پر کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا جاتا۔ جب تمہارے کفر کے باوجود اللہ تعالیٰ تمہاری یہ حفاظت بخشی ہے تو سوچو جب تم ایمان لے کر آؤ گے تو اس وقت اللہ تعالیٰ تمہاری حفاظت نہیں کرے گا۔ دوسرا جواب یہ دیا گیا کہ بربادی تو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے آتی ہے، چنانچہ تم سے پہلے جن قوموں نے کفر کی راہ اختیار کی تھی آخر وہی تباہ ہوئے، نہ کہ وہ لوگ جو ایمان لے آئے۔ پھر آیت نمبر 60 میں تیسرا جواب دیا گیا کہ اگر بالفرض اسلام لانے کے نتیجے میں تمہیں دنیا کے اندر کوئی تکلیفیں پہنچ بھی جائیں تو آخرت کی تکلیف کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں۔ آئیے جو آیت نمبر 59 تک کا ترجمہ کر لیتے ہیں۔ اور کتنی ہی بستیاں وہ ہیں جو اپنی معیشت پر اتراتی تھیں، ہم نے ان کو تباہ کر ڈالا، اب وہ اس کی رہائش گاہیں تمہارے سامنے ہیں، جو ان کے بعد تھوڑے عرصے کو چھوڑ کر کبھی آباد ہو ہی نہیں سکیں، اور ہم ہی تھے جو ان کے وارث بنے، اور تمہارا پروردگار ایسا نہیں کہ وہ بستیاں یوں ہی ہلاک کر ڈالے جب تک کہ ان بستیوں کے مرکزی مقام پر کوئی رسول نہ بھیجا گیا ہو جو ان کو ہماری آیتیں پڑھ پڑھ کر سنایا جاتا ہے، اور ہم بستیوں کو اس وقت ہلاک کرنے والے نہیں جب تک کہ ان کے باشندے ظالم نہ بن جائیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں پہ یہ ساری باتیں کہی جا رہی ہیں کہ کفار مکہ کا جو ہے کفار عرب کے ایک اور اعتراض کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر ہمارے مذہب اور طریقہ کار سے ناراض ہے تو اس طرح اس نے پچھلی قوموں کو ہلاک کیا ہے جن کا حوالہ پچھلی آیت میں بھی دیا گیا، اس طرح ہم کو اب تک کیوں نہیں ہلاک کیا؟ جواب میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو معاذ اللہ ان لوگوں کو ہلاک کرنے کا کوئی شوق نہیں ہے،
وہ سب سے پہلے اپنا کوئی پیغمبر ان کے پاس بھیجتے ہیں، جب تک کہ وہ اس پیغمبر کی بات بالکل ہی رد نہ کر دے ان کو ہلاک نہیں کیا جاتا. وہ یہاں بتایا جا رہا ہے. آیت نمبر 66 تک کا ترجمہ ہے، اور تم کو جو کچھ بھی دیا گیا وہ دنیاوی زندگی کی پونجی ہے اور اس کی سجاوٹ ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ کہیں زیادہ بہتر اور کہیں زیادہ پائیدار. کیا پھر بھی تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ بھلا بتاؤ، جس شخص سے ہم نے اچھا سا وعدہ کر رکھا ہے اور وہ اس وعدے کو پا کر رہے گا، تو کیا وہ اس جیسا ہو سکتا ہے جس سے ہم نے دنیاوی زندگی کی پونجی کے کچھ مزے دے دیے ہوں؟ بالکل نہیں. پھر ان لوگوں میں شامل ہونے والا ہے جو قیامت کے دن دھر لیے جائیں گے. اور وہ دن کبھی نہ بھولو جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو پکار کر کہے گا، کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے. بہرحال یہاں پہ جو ہے وہی بتایا جا رہا ہے کہ پچھلی قوموں کے ساتھ جو سلوک ہوتا رہا وہ تمہارے ساتھ بھی ہو سکتا ہے. ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بار بار دعوت کو قبول کرنے کی، حق کو قبول کرنے کی دعوت دے رہے ہیں، اور تمہیں یہ مہلت دی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے پرلے درجے کی نادانی ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سے خوش ہیں اور تمہیں کبھی سزا نہیں ملے گی. سزا تو انہیں مل کر رہے گی جو اللہ تعالیٰ کا دین اختیار نہیں کریں گے. اس سے مراد وہ شیاطین ہیں جن کو وہ کافروں نے جن کو کافروں نے معبود بنا رکھا تھا. آیت نمبر 66 کا ترجمہ ہے، جن کے خلاف اللہ کی بات پوری ہو چکی ہے وہ کہیں گے، اے ہمارے پروردگار، یہ لوگ جن کو ہم نے گمراہ کیا ہم نے ان کو اسی طرح گمراہ کیا جیسے ہم خود گمراہ ہوئے. ہم آپ کے سامنے ان سے دستبردار ہوتے ہیں، یہ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے. اور ان کافروں سے کہا جائے گا، پکارو ان کو جنہیں تم اللہ کا شریک بنا رکھا تھا. چنانچہ وہ ان کو پکاریں گے مگر وہ جواب نہیں دیں گے. یہ عذاب آنکھوں سے دیکھ لیں گے. کاش یہ ایسے ہوتے کہ ہدایت قبول کر لیتے. اور وہ دن بھی نہ بھولو جب اللہ ان کو پکار کر کہے گا، تم نے پیغمبروں کو کیا جواب دیا؟ اس پر ساری باتیں جو بنایا کرتے تھے اس دن بے نشان ہو چکی ہوں گی، چنانچہ وہ آپس میں ایک دوسرے سے کچھ پوچھ نہیں سکیں گے. ان سے مراد وہی شیاطین ہیں جن کو نفع و نقصان کا مالک سمجھ کر کافر لوگ ان کی عبادت کرتے تھے. اور بات پوری ہونے سے مراد اللہ تعالیٰ کا ارشاد یہ ہے، جو شیاطین دوسروں کو گمراہ کرتے ہیں انہیں آخر کار دوزخ میں ڈالا جائے گا. مطلب یہ کہ جب اللہ تعالیٰ کے فرمان کے مطابق ان شیاطین کے دوزخ میں جانے کا وقت آ چکا ہوگا اس وقت یہ کہیں گے، یعنی جس طرح ہم نے اپنے اختیار سے گمراہی اختیار کی، ان لوگوں نے بھی اپنے اختیار سے گمراہی اپنائی، ورنہ ہم ان پر کوئی زبردستی نہیں کی تھی کہ ضرور ہماری بات مانی. در حقیقت یہ لوگ ہماری عبادت کرنے کے بجائے اپنی ہی نفسانی خواہشات کی عبادت کرتے تھے. بہرحال آیت نمبر 71 تک کا ترجمہ ہے، البتہ جن لوگوں نے توبہ کر لی اور ایمان لے کر آئے. بار بار اللہ تعالیٰ ہمیں توبہ کا آپشن رکھ رہے ہیں، وہ تمام روئے زمین کے لوگوں کے لیے جو آج بھی ایمان نہیں لائے. اسی لیے جو بھی پڑھا لکھا انسان، چاہے وہ کسی بھی قوم، کسی بھی نسل، کسی بھی ملک کا ہو، اگر وہ قرآن کو ترجمے سے ایک مرتبہ پڑھ لیتا ہے غور سے، اور اگر اللہ پاک اس کو ہدایت دینا چاہتے تو فوراً ایمان لے آتا ہے. دنیا میں سب سے زیادہ ایمان پڑھے لکھے لوگ ہی لاتے ہیں، کیونکہ وہ لوگ پڑھتے ہیں. جب انہیں پتا چلتا ہے کہ کیا حقیقت ہے، پھر جب وہ پڑھتے ہیں اللہ اکبر سبحان اللہ، اور پھر وہ پڑھتے ہیں، پھر وہ ایمان لا لیتے ہیں. اور تمہارا پروردگار جو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے اور جو چاہتا ہے پسند کرتا ہے، ان کو کوئی اختیار نہیں. اللہ ان کے شرک سے پاک اور بہت بلند و برتر ہے. اور تمہارا پروردگار ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو ان کے سینے چھپائے ہوئے ہیں، ان باتوں کو بھی جو یہ کھلم کھلا کرتے ہیں. اللہ وہی ہے جس اس کے سوا کسی کی کوئی عبادت کے لائق نہیں. تعریف اسی کے لیے دنیا بھی اور آخرت بھی، اور اسی کا حکم چلتا ہے، اسی کی طرف تم سب واپس بھیجے جاؤ گے. اے پیغمبر ان سے کہو، ذرا یہ بتلاؤ، اگر اللہ تم پر رات کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک مسلط رکھے تو اللہ کے سوا کون سا معبود ہے جو تمہارے پاس روشنی لے کر آئے؟ بھلا کیا تم سنتے نہیں ہو؟ یہ کفار کے اعتراض کا جواب ہے کہ ہمارے پیغمبر سرداروں اور دولت مندوں میں سے کسی کو کیوں نہیں بنایا گیا. مختصراً جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی یہ ساری کائنات پیدا کی ہے اور اسی کو اختیار ہے کہ وہ کس کو اپنا پیغمبر بنائے. ان لوگوں کو کوئی اختیار نہیں ہے. آیت نمبر 75 تک کا ترجمہ ہے، کہو ذرا یہ بتلاؤ، اگر اللہ تم پر دن کو ہمیشہ کے لیے قیامت کے دن تک قیامت کے دن تک مسلط کر دے تو اللہ کے سوا کون معبود ہے جو تمہیں رات لا کر دے جس میں تم سکون حاصل کر سکو؟ بھلا کیا تمہیں کوئی سجھائی نہیں دیتا؟ یہ تو اسی نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات بھی بنائی اور دن بھی، تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو، اس میں اللہ کا فضل تلاش کرو.
تاکہ تم شکر ادا کرو۔ یہ جنرلی تمام انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کی پیاری باتیں۔ اور وہ دن نہ بھولو جب وہ ان مشرکوں کو پکارے گا اور کہے گا کہاں ہے خدائی میں میرے وہ شریک جن کا تم دعویٰ کیا کرتے تھے، اور ہم ہر امت میں سے ایک گواہی دینے والا نکال لائیں گے۔ پھر کہیں گے لاؤ اپنی دلیل۔ اس وقت ان کو پتا چل جائے گا کہ سچی بات اللہ ہی کی تھی، وہ ساری باتیں جو انہوں نے گڑھ رکھی تھیں سب کی سب گم ہو کر رہ جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا اس عظیم انعام کا تذکرہ ہے کہ اس نے رات کو سکون کے لیے ذریعہ بنایا اور اندھیرا طاری کر دیا تاکہ سب کو مجبور کر دیا جائے کہ وہ آرام کر سکیں، اور یہ ممکن نہیں تھا کہ سب لوگ کسی ایک وقت پر متفق ہو کر اسے آرام کا وقت قرار دے دیں، اور نتیجہ یہ ہوا کہ ایک شخص آرام کرنا چاہتا ہے تو دوسرا اس وقت کوئی کام کرنا چاہتا ہے، اور اس کے کام میں مشغول ہونے سے پہلے شخص کے آرام میں خلل واقع ہوتا ہے۔ اس طرح دن کے وقت اللہ تعالیٰ نے اپنا فضل تلاش کرنے، روزی روزگار کمانے کا وقت بنایا تاکہ اس وقت سب کام میں لگے۔ اگر تمام وقت دن میں رہتا تو سکون حاصل کرنا مشکل ہو جاتا، اور اگر تمام وقت رات رہتی تو بھی سارے کام ناممکن ہوتے۔ آیت نمبر 78 تک کا ترجمہ ہے، قارون کی قوم کا ایک شخص تھا، قارون موسیٰ کی قوم کا ایک شخص تھا، پھر اس نے انہی پر زیادتی کی اور ہم نے اسے اتنے خزانے دیے تھے کہ اس کی چابیاں طاقتور لوگوں کی ایک جماعت سے بھی مشکل سے اٹھتی تھیں۔ کی چابیاں، خزانے نہیں، چابیاں۔ اور ایک وقت تھا جب اس کی قوم نے اس سے کہا اتراؤ نہیں، اللہ اترانے والوں کو پسند نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے تمہیں جو کچھ دے رکھا ہے اس کے ذریعے آخرت والا گھر بنانے کی کوشش کرو، اور دنیا میں بھی اپنے حصے کو نظر انداز نہ کرو، اور جس طرح اللہ نے تم پر احسان کیا ہے تم بھی دوسروں پر احسان کرو، اور زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرو، یقین جانو فساد مچانے والوں کو اللہ پاک پسند نہیں کرتا۔ کہنے لگے یہ سب کچھ تو مجھے خود اپنے علم کی وجہ سے ملا ہے، بھلا کیا اسے اتنا بھی علم نہیں تھا کہ اللہ نے اسے پہلی نسلوں کے لیے ایسے ایسے لوگوں کو ہلاک کر ڈالا جو طاقت میں بھی اس سے زیادہ مضبوط تھے اور ان کی جمعیت بھی زیادہ تھی، اور مجرموں سے ان کے گناہوں کے بارے میں پوچھا بھی نہیں جاتا، بس سزا دے دی جاتی ہے جب ان کا دن پلٹتا ہے۔ اتنی بات تو قرآن کریم سے واضح ہے کہ قارون بنی اسرائیل سے ہی ایک شخص تھا۔ بعض روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا چچا زاد تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت سے پہلے فرعون نے ان کو بنی اسرائیل کی نگرانی پر متعین کیا ہوا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر بنایا، حضرت ہارون علیہ السلام آپ کے نائب قرار پائے تو اسے حسد ہوا، اور بعض روایت میں اس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے مطالبہ بھی کیا کہ اسے کوئی منصب دیا جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کو یہ منظور نہیں تھا کہ اسے کوئی منصب ملے، اس لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے معذرت کر لی، اس پر اس کی حسد کی آگ اور زیادہ بڑک اٹھی اور اس نے منافقت شروع کر دی۔ اللہم احفظنا۔ بہرحال اللہ تعالیٰ جس سے چاہے عزت دے، جس سے چاہے دانائی دیں، جس سے چاہے حکمت دیں، ہم انسانوں کو آسانی دل کے ساتھ، تنگ دلی سے نہیں بلکہ فراخ دلی سے قبول کرنا چاہیے، چاہے اگر کوئی ہمیں علم میں اونچا ہو، چاہے اگر کوئی ہم سے تجربے میں اونچا ہو، تو ہمیں اس سے بھی کچھ سیکھنا چاہیے۔ لیکن یہ شخص یہاں پہ سیکھنے تیار نہیں بلکہ عہدے کا طلبگار تھا۔ تو بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم نے یہاں جو لفظ استعمال فرمایا اس کے معنی ظلم و زیادتی کرنے کے بھی ہو سکتے ہیں اور تکبر کرنے کے بھی۔ بہرحال جب اس کو فرعون کی طرف سے بنو اسرائیل کی نگرانی سونپی گئی تو اس نے اپنی ہی قوم کے لوگوں پر زیادتیاں کی۔ اب یہ ہوا آخرت کا گھر تو وہ نہیں بنا سکا۔ ایک طرف تو قارون کا یہ دعویٰ تھا کہ جو مال و دولت حاصل کیا ہے وہ اپنے علم و ہنر کی وجہ سے حاصل کیا ہے، نعوذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ علم کا کوئی اعلیٰ درجہ تو درکنار، اسے اتنی معمولی بات بھی نہیں تھی معلوم کہ اگر بالفرض اس نے اپنے علم و ہنر سے ہی یہ سب کچھ حاصل کیا تو وہ علم و ہنر کس کا دیا ہوا تھا۔ نیز یہ بات بھی اس نے نظر انداز کر دی کہ اللہ تعالیٰ ایسے بہت سے انسانوں کو ہلاک کر چکا ہے، اس سے زیادہ مضبوط اور اسی قسم کے دعوے کیا کرتے تھے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ مجرموں کی حالت کا پورا علم رکھتے ہیں، جب چاہیں ان کی رسی کھینچ لیتے ہیں، سوال نہیں کیا جا سکتا۔ آگے ہے آیت نمبر 82۔ پھر ایک دن وہ اپنی قوم کے سامنے اپنی آن بان کے ساتھ نکلا۔ جو لوگ دنیاوی زندگی کے طلبگار تھے وہ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی وہ چیزیں ہوتیں جو قارون کو عطا کی گئیں، یقیناً وہ بڑے نصیبوں والا ہے۔ اور جن لوگوں کو اللہ کی طرف سے علم عطا ہوا تھا انہوں نے کہا تم پر افسوس کہ تم ایسا کہہ رہے ہو، اللہ کا دیا ہوا ثواب اس شخص کے لیے کہیں زیادہ بہتر ہے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اور وہ انہی کو ملتا ہے جو صبر سے کام لیتے ہیں۔ پھر ہوا یہ کہ ہم نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھسا دیا، پھر اسے کوئی ایسا گروہ میسر نہ آیا جو اللہ کے مقابلے میں اس کی مدد کرتا، نہ وہ خود اپنا بچاؤ کر سکا۔ اور کل جو لوگ اس جیسا ہونے کی تمنا کر رہے تھے
کہنے لگے او ہو پتہ چل گیا اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق میں وسعت کر دیتا ہے اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے. اگر اللہ نے ہم پر احسان نہ کیا تو وہ ہمیں بھی اس زمین میں دھسا دیتا. او ہو پتہ چل گیا کہ کافر لوگ فلاح نہیں پاتے. اللہم احفظنا. صبر قرآن کریم کی ایک اصطلاح ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ انسان اپنی ناجائز خواہشات پر قابو پا کر اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی فرما برداری پر ثابت قدم رکھے. یا اللہ ہم آپ سے ہی طلب کرتے ہیں ہم سے جتنا بھی غرور ہے وہ ہٹا دیجئے. یا اللہ ہمیں تواضع و انکساری عطا کیجئے. بے شک اگر آپ کا احسان ہم پہ نہ رہا تو ہم بھی ظالموں میں سے ہو جائیں. ہم پہ اپنا خاص احسان عنایت فرما دیجئے. بہرحال یہاں پہ آیت نمبر 85 تک کا ترجمہ ہے. وہ آخرت والا گھر تو ہم نے ان لوگوں کے لیے مخصوص کر دیں گے جو زمین میں نہ تو بڑائی چاہتے ہیں اور نہ فساد, اور آخری انجام پرہیزگاروں کے حق میں ہوگا. جو کوئی شخص نیکی لے کر آئے گا اس کو اس سے بہتر چیز ملے گی. جو کوئی بدی لے کر آئے گا تو جنہوں نے برے کام کیے ہیں ان کو کسی اور چیز کی نہیں, ان کے کیے ہوئے کاموں ہی کی سزا دی جائے گی. اے پیغمبر جس ذات نے تم پر اس قرآن کی ذمہ داری ڈالی ہے وہ تمہیں دوبارہ اس جگہ پر لا کھڑا کرے گا. تمہارے لیے انسیت کی جگہ ہے. کہہ دو میرا رب اس سے بھی خوب واقف ہے جو ہدایت لے کر آیا ہے اور اس سے بھی جو کھلی گمراہی میں مبتلا ہے. قرآن کریم میں اصل لفظ معاد استعمال ہوا ہے. بعض مفسرین کے نزدیک یہ عادت سے نکلا ہے, یعنی وہ جگہ جس میں رہنے اور جانے کا انسان عادی ہو اور اس سے مانوس ہو. بعض حضرات نے اس کے معنی لوٹنے کی جگہ بیان کی. ان دونوں صورتوں میں اس سے مراد مکہ مکرمہ ہے. یہ آیت اس وقت نازل ہوئی جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے جا رہے تھے. جب جحفہ کے قریب اس جگہ پر پہنچے جہاں سے مکہ مکرمہ کا راستہ الگ ہوتا تھا تو آپ نے اپنے وطن سے جدائی کا احساس ہوا. اس موقع پر اس آیت کے ذریعے آپ کو تسلی دی گئی اور وعدہ فرمایا گیا کہ آپ کو دوبارہ اس سرزمین پر فاتح کی حیثیت سے لایا جائے گا. چنانچہ 8 سال کی مدت میں یہ وعدہ پورا ہو گیا اور مکہ مکرمہ میں آپ فاتح بن کر داخل ہوئے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو اپنی اپنی سرزمین پر فتح اور نصرت کے ساتھ لوٹائے, جہاں بھی ہماری زمین ہو, چاہے وہ 2 گز زمین کا ٹکڑا کیوں نہ ہو. آئیے آیت نمبر 88 تک کا ترجمہ کرتے ہیں. اے پیغمبر تمہیں پہلے سے یہ امید نہیں تھی کہ تم پر یہ کتاب نازل کی جائے گی, لیکن تمہارے رب کی طرف سے رحمت ہے. کافروں کے ہرگز مددگار نہ بننا. اور جب اللہ کی آیتیں تم پر نازل کر دی گئیں تو اس کے بعد یہ لوگ تمہیں ہرگز ان پر عمل کرنے سے روکنے نہ پائیں گے, اور تم اپنے رب کی طرف سے لوگوں کو دعوت دیتے رہو اور ہرگز ان مشرکین میں شامل نہ ہونا, اور اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور معبود کو نہ پکارنا. اس کے سوا کوئی معبود نہیں, ہر چیز فنا ہونے والی ہے سوائے اس کی ذات کے. حکومت اسی کی ہے اور اسی کی طرف تمہیں لوٹا دیا جائے گا. اور بعض مفسرین نے انسیت کی جگہ یا لوٹنے کی جگہ سے مراد جنت لی ہے, اور آیت کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کو اگرچہ اس دنیا میں تکلیف پہنچ رہی ہے لیکن آخر کار آپ کا راستہ کیا ہے؟ جنت ہے. اب آگے سورۃ العنکبوت ہے جس میں جو ہے 59 آیتیں اور 7 رکوع ہیں. کیا مشورہ ہے آپ لوگوں کا, پڑھا جائے یا پھر سورہ عنکبوت کو کل تلاوت کیا جائے؟ کیونکہ ابھی ہمارے پاس وقت ہے 1 بجے تک کا. آپ لوگ چاہیں تو ہم اس کو تلاوت کر سکتے ہیں, ترجمہ بھی لے جا سکتے ہیں. 59 آیتیں ہیں اس میں 69. اسما کیا کہتی ہیں آپ, پڑھا جائے؟ جی میرا خیال ہے پڑھ لیں, آدھا گھنٹہ تو ہے. انشاءاللہ ہو جائے گا. تلاوت کرتے ہیں پھر. یس انشاءاللہ ہمیں یہ 28 رمضان تک ختم کرنا ہے. 28 رمضان کو ہم دعا کریں گے انشاءاللہ. اینڈ جو ہے پھر ہم بہن ارم کے گھر بھی جو ہے دعا ہے اس کی, جو وہاں پہنچ سکتے ہیں ضرور پہنچیں. پھر ہم وہاں بھی دعا ہوگی اس کی خاص ختم القرآن کی, لیکن ہم یہاں اس آن لائن بھی ہم دعا کریں گے. 28 رمضان کو ہم اس کو ختم کریں گے انشاءاللہ. سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم
أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله غني عن العالمين والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفر عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك به ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين وليعلمن الله الذين آمنوا وليعلمن المنافقين وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء إنهم لكاذبون ولا يحملن أثقالهم وأثقالا مع أثقالهم ولا يسألن يوم القيامة عما كانوا يفترون ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عاما فأخذهم الطوفان وهم ظالمون فأنجيناه وأصحاب السفينة وجعلناها آية للعالمين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروه له إليه ترجعون وإن تكذبوا فقد كذب أمم من قبلكم وما على الرسول إلا البلاغ المبين أولم يروا كيف يبدئ الله الخلق ثم يعيده إن ذلك على الله يسير قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يؤذب من يشاء ويرحم من يشاء وإليه تقلبون وما أنتم بمعجزين في الأرض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير والذين كفروا بآيات الله ولقائه أولئك يئسوا من رحمتي وأولئك لهم عذاب أليم فما كان جواب قومه إلا أن قالوا اقتلوه أو حرقوه فأنجاه الله من النار إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا مودة بينكم في الحياة الدنيا ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين فآمن له لوط وقال إني مهاجر إلى ربي إنه هو العزيز الحكيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب وآتيناه أجره في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين ولوطا إذ قال لقومه إنكم لتأتون الفاحشة وما سبقكم بها من أحد من العالمين أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين قال رب انصرني على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا إنا مهلكو أهل هذه القرية إن أهلها كانوا ظالمين قال إن فيها لوطا قالوا نحن أعلم بما فيها لننجينه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين ولما أن جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم زرعا وقالوا لا تخف ولا تحزن
إنا منجوك وأهلك إلا امرأتك كانت من الغابرين وإنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون ولقد تركنا منها آية بينة لقوم يعقلون وإلى مدين أخواهم شعيبا فقالوا يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخرة ولا تعثوا في الأرض مفسدين فكذبوه فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الأرض وما كانوا سابقين فكلا أخذنا بذنبه فمنهم من أرسلنا عليه حاسبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون مثل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم وتلك الأمثال نضربها للناس وما يعقلها إلا العالمون خلق الله السماوات والأرض بالحق إن في ذلك لآيات للمؤمنين. سورۃ العنکبوت کی جو ہے شان نزول تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. اور یہ سورت مکہ مکرمہ کے اس دور میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ان کے دشمنوں کے ہاتھ طرح طرح کی تکلیفیں اٹھانی پڑ رہی. بعض مسلمان ان تکلیفوں کی شدت سے بعض اوقات پریشان ہوتے اور ان کی ہمت ٹوٹنے لگتی. اس صورت میں اللہ تعالیٰ نے ایسے مسلمانوں کو بڑی قیمتی ہدایات عطا فرمائی. اول تو صورت بالکل شروع میں فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ اتنی سستی نہیں ہے کہ کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے، کسی تکلیف کے بغیر حاصل ہو جائے. اور یہ فرمایا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے لیے جو جنت تیار فرمائی ہے وہ بہت ہی قیمتی ہے. اس کے لیے ایمان لانا پڑتا ہے، پھر مختلف آزمائشوں سے گزرنا پڑتا ہے، اور آخر کار یہ بھی تسلی دی جا رہی ہے کہ ساری تکلیفیں کیا ہے؟ عارضی ہے. اگر انسان ہے بھی تو اس دنیا میں کتنے دنوں کا ہے؟ بہت کم دنوں، گنے چنے سال ہے اس کے. 10 بچپن، 20 جوانی، 30 تھوڑی اور جوانی، 40 بڑھاپے کی طرف پہلا قدم، 50 چلیے بڑھاپے میں داخل، 60 بڑھاپا آ چکا ہے، 70 اب آپ دوسروں پہ ڈپینڈ ہیں، نہ بھی رہیں تو پھر بھی اب آئینہ آپ کو نہیں بتاتا کہ آپ خوبصورت ہیں. 80 چلیں جی، اگر یہ تو بونس والی زندگی ہے. 63 کے بعد تو جو انسان اس دنیا میں اٹ مینس اللہ تعالیٰ نے اس کو بہت خاص مقصد کے لیے رکھا ہے، اس کو اپنا مقصد سمجھنا چاہیے. اور 80 تو بس چلا ہی جاتا ہے آخر کار. اور 90 والی زندگی، 100 والی زندگی مل بھی جائے تو کتنی بڑی ہی عبرت آمیز. نہ آئینہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، یا پھر یہ کہ دوائیں وغیرہ، کمزوری، کیا کہیں گے آپ، نسان کا مرض، نسیان کا مرض، معاف کیجیے. تو یہ ساری چیزیں انسان کی یہی ہے کہ بس یہ مختلف آزمائش ہیں، بس اللہ تعالیٰ بس یہ ہماری آزمائشوں کو پورا کر دے. غالباً یہاں پہ یہ بھی بتایا جا رہا کہ جو ہے مومنوں کو فتح عنایت فرمائی اللہ تعالیٰ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مکی دور میں. پھر کیا کیا ان پر مشکلات پیش آئے، پھر کس طرح والدین کے جو ہے احسانات کو بیان کیا گیا. یہ ساری باتیں ان قرآن پاک میں ہیں. عنکبوت دراصل مکڑی کو کہتے ہیں. اس صورت میں آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرکین کی مثال ایسی ہے جیسے کسی مکڑی کے جالے پر بھروسہ کر رکھا ہو، اس لیے اس کا نام سورہ عنکبوت ہے. آئیے اس کو شروع کرتے ہیں. اس میں جیسے کہ 59 آیتیں ہیں، ہم نے 44 آیتیں تلاوت کر لی ہیں، ہو سکتا ہے ہم بقیہ آیات اسی میں سے مکمل کریں. الف لام میم یہ وہی کوڈ ورڈز ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اور اللہ تعالیٰ کو ہی اس کا پتہ ہے. اور یہ سورت مکی ہے. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم والا ہے. آیت نمبر 5 تک کا ترجمہ ہے: کیا ان لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ انہیں یوں ہی چھوڑ دیا جائے گا؟ بس وہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے اور ان کو آزمایا نہ جائے. یاد رکھیں ایمان والوں کو ہمیشہ آزمائش ہوتی ہے، وہی اللہ پاک یہاں پہ بتا رہے ہیں. آیت نمبر 3: حالانکہ ہم نے ان سب کی آزمائش کی ہے جو ان سے پہلے گزر چکے ہیں
لہٰذا اللہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ہیں جنہوں نے سچائی کے ساتھ کام لیا، اور وہ یہ بھی معلوم کر کے رہے گا کہ کون لوگ جھوٹے ہیں۔ جن لوگوں نے برے برے کام کیے ہیں، کیا وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم سے بازی لے جائیں گے؟ بہت برا اندازہ ہے جو وہ لگا رہے ہیں۔ جو شخص اللہ سے جا ملنے کی امید رکھتا ہے، اس سے یقین رکھنا چاہیے کہ اللہ کی مقرر کی ہوئی میعاد ضرور آ کر رہے گی، اور وہی ہے ہر بات کو سنتا اور ہر چیز کو جانتا ہے۔ چنانچہ اگر اللہ تعالیٰ کو شروع سے ہی اگرچہ اللہ تعالیٰ کو شروع سے ہی سب کچھ معلوم ہے کون فرمانبردار ہوگا کون نافرمان ہے، لیکن اللہ تعالیٰ ازلی علم کی بنیاد پر سزا و جزا کا فیصلہ کرنے کے بجائے لوگوں پر حجت تمام کرنے کے لیے انہیں موقع دیتے ہیں کہ وہ اپنے اختیار سے ہدایت یا گمراہی کا راستہ خود چنے، اور یہاں یہ بھی دیکھنا مراد ہے کہ کس نے کون سا راستہ چنا عملاً۔ بہرحال آیت نمبر 9 تک کا ترجمہ ہے، جو شخص بھی ہمارے راستے میں محنت اٹھاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے محنت اٹھاتا ہے، یقیناً اللہ تعالیٰ تمام جہاں کے لوگوں سے بے نیاز ہے۔ یہاں اس آیت کا جو ہے یہ ترجمہ ہے، خاص کر کے یہ اس کی تفسیر ہے کہ اگر آپ نمازیں پڑھ رہے ہیں، زکوٰۃ دے رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، تو یہ نہ سمجھے کہ اس کا فائدہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پہنچ رہا ہے، بلکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ صاف لفظوں میں کہہ رہے ہیں کہ خود آپ کو اس کا فائدہ ہوگا، یہ اور کو نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ تعالیٰ تو الصمد ہے، بے نیاز ہے۔ اور جو لوگ ایمان لے آئے ہیں، آیت نمبر 7 تک کا ترجمہ، اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم ان کی خطاؤں کو ضرور ان سے جھاڑ دیں گے، اور جو وہ عمل کرتے رہے ہیں ان کا بدلہ ضرور انہیں دیں گے۔ حدیث شریف کے مطابق میں آپ کو ایک حدیث بیان کر دوں یہاں پہ چھوٹی سی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جو کوئی انسان نیکیاں کرتا ہے اس کے پچھلے برائیاں مٹا دیے جاتی ہیں، تو زیادہ سے زیادہ نیکیوں کی طرف رغبت رہے، برائیوں کے چھوڑنے کا پورا اہتمام رہے، تو پھر انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یہ پیاری آیت ہمیں تسلی و تشفی دے رہی ہے کہ اگر ہم خطا کار بھی ہیں تو ہماری خطائیں جھاڑ دی جائیں گی۔ اور ہم نے انسان کو حکم دیا ہے کہ وہ اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرے، اور اگر وہ تم پر زور ڈالیں کہ تم میرے ساتھ کسی ایسے معبود کو شریک ٹھہراؤ جس کے بارے میں تمہارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، تو ان کا کہنا مت مانو، میری ہی طرف سے تم سب کو لوٹ کر آنا ہے، اس وقت میں تمہیں بتاؤں گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک عمل کیے، ہم انہیں ضرور نیک لوگوں میں شامل کریں گے۔ سبحان اللہ۔ اس میں دین کے راستے میں کی ہوئی ہر محنت داخل ہے، چاہے وہ نفس اور شیطان کا مقابلہ کرنے کی محنت ہو، یا تبلیغ کی دعوت کی محنت ہو، اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرنے کی محنت ہو، یا جو کوئی بھی اور دوسرے اچھے عمل جو اللہ کو محبوب ہو، جیسے لوگوں کی مدد کرنا، لوگوں کے پاس جس کے پاس پیسے نہ ہو اس کو پیسے دینا، جس کے پاس مشکلات ہو اس کی مشکلات کا حل نکالنا، اس کی مدد کرنا، کسی بھی حال میں، ہر حال میں لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ خود تمہارے فائدے کے لیے۔ اور اس آیت نے یہ اصول بتا دیا گیا ہے کہ اگر والدین کافر ہوں تب بھی ان کے ساتھ عام برتاؤ میں نیک سلوک کرنا چاہیے، ان کی توہین یا ان کو تکلیف بالکل نہیں پہنچانا چاہیے، ایسا مسلمان نہیں ہوتا ہے، لیکن اگر وہ کفر و شرک پر مجبور کرے تو وہ نہ کیجیے گا۔ آیت نمبر 12 تک کا ترجمہ ہے، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ وہ کہہ دیتے ہیں کہ ہم اللہ پر ایمان لائے، جب ان کو اللہ کے راستے میں کوئی تکلیف پہنچائی جاتی ہے تو وہ لوگوں کی پہنچائی گئی تکلیف کو ایسا سمجھتے ہیں جیسے اللہ کا عذاب ہے، اور اگر کبھی تمہارے پروردگار کی طرف سے کوئی مدد ان مسلمانوں کے پاس آ گئی تو وہ یہ ضرور کہیں گے ہم تو تمہارے ساتھ تھے۔ بھلا اللہ کو وہ باتیں اچھی طرح معلوم نہیں جو سارے جہانوں کے لوگوں کے سینوں میں چھپی ہوئی ہیں؟ صاف بات ہے، ہمارے جو سینوں میں چھپی ہوئی ہیں ہم ایک دوسرے سے واقف نہیں ہیں، مگر ہمارے پروردگار ہمیں پیدا کرنے والے ان باتوں سے اچھی طرح واقف ہیں۔ آیت نمبر 11 تک کا ترجمہ ہے، اور اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ ایمان لائے ہیں، اور وہ ضرور معلوم کر کے رہے گا کون لوگ منافق ہیں۔ اور جن لوگوں نے کفر اپنا لیا ہے انہوں نے ایمان والوں سے کہا ہمارے راستے کے پیچھے چلو تو ہم تمہاری خطاؤں کا بوجھ اٹھا لیں گے، حالانکہ وہ ان کی خطاؤں کا ذرا سا بھی بوجھ نہیں اٹھا سکتے، یہ یقیناً جھوٹے لوگ ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا عذاب جتنا سنگین ہوگا یہ لوگ انسانوں کی پہنچائی ہوئی تکلیف کو بھی اتنا ہی سنگین سمجھتے ہیں، اور اس کی وجہ سے کفار کی بات مان کر کفر کے پیچھے چلے جاتے ہیں، یہ بات منافقت کے طور پہ مسلمانوں سے چھپاتے ہیں۔ یعنی جب مسلمانوں کو فتح کے اچھے اچھے نتائج سامنے آئیں گے تو یہ لوگ مسلمانوں سے کہیں گے ہم تو دل سے تمہارے ساتھ تھے، اسی لیے ہم کافروں جیسا معاملہ کرنے کے بجائے ہمیں اس فتح کے نتائج میں شریک کرو۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ تو ساری باتوں کو جانتے ہیں،
آیت نمبر 17 تک کا ترجمہ ہے اور وہ اپنے گناہوں کے بوجھ بھی ضرور اٹھائیں گے اور اپنے بوجھ کے ساتھ کچھ اور بوجھ بھی، اور یہ لوگ جتنے جھوٹ گڑھا کرتے تھے قیامت کے دن ان سے اس پر باز پرس ضرور کی جائے گی۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ 50 کم 1000 سال تک وہ ان کے درمیان رہے۔ نوح علیہ السلام کی 950 عمر اسی سے بتائی جاتی ہے، ان کی 950 سال عمر تھی۔ جیسے جیسے پیغمبر آگے بڑھتے گئے لوگوں کی عمر کم ہوتی گئی، یہاں تک کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 60 یا 70 اس کے درمیان کی عمر رکھی گئی۔ اگر کسی کو اس سے زیادہ عمر ملتی ہے تو یقیناً وہ کسی خاص مقصد کے لیے اس دنیا میں رکھا گیا ہے، اس کو اس کے مقصد کو پہچاننا چاہیے، اور اگر اس وقت تک بھی وہ صحت مند ہے تو اس کا اللہ پر اور بھی خاص کرم ہے، کیونکہ بظاہر تو 50 سال کے بعد آج کی غذائیت کے حساب سے انسان بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم تمام کو صحت کی زندگی عطا فرمائے۔ اور ہم نے نوح کو ان کی قوم کے پاس بھیجا، چنانچہ پھر ان کو طوفان نے آ پکڑا اور وہ لوگ ظالم تھے، اور پھر ہم نے نوح کو اور کشتی والوں کو بچا لیا، اور ہم نے اس کو دنیا جہاں والوں کے لیے عبرت بنا دیا۔ اور ہم نے ابراہیم کو بھیجا اور انہوں نے اپنی قوم سے کہا اللہ کی عبادت کرو، اس سے ڈرو، یہی بات تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھ سے کام لو۔ جو کچھ تم کرتے ہو وہ یہ ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر تم بتوں کو پوجتے ہو اور جھوٹی باتیں گڑتے ہو۔ یقین جانو اللہ کو چھوڑ کر جن جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہیں رزق دینے کا کوئی اختیار نہیں رکھتے، اس لیے رزق اللہ کے پاس تلاش کرو اور اسی عبادت کرو اور اس کا شکر ادا کرو، اسی کے پاس تمہیں لوٹ کر جانا ہے۔ یعنی جن لوگوں کو انہوں نے گمراہ کیا تھا ان کے گناہوں کا بوجھ ان کو اٹھانا ہوگا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ لوگ گناہوں کی سزا سے بچ جائیں گے، بلکہ یہ ہے کہ ان کو تو گناہ ہوگا ہی ہوگا، لیکن ان کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کو بھی گناہ ہوگا جنہوں نے گمراہ کیا۔ لہٰذا کوئی بھی شریعت کے خلاف بات ہمیشہ یاد رکھیے لوگوں کو کرنے کے لیے بالکل نہ کہیں، کیونکہ جب تک وہ لوگ کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی آپ کو ویسے ہی ملتا رہے گا جیسے کسی انسان نے کسی کو اچھائی کو حکم دیا اور وہ اس اچھائی کو اختیار کرے، تو جب تک وہ اچھائی کرتا رہے گا جو شخص نے اس کو ہدایت کی تھی، جو شخص نے اس کو راہ دکھائی تھی، اس کو ثواب ملتا رہے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تفصیل کے ساتھ سورہ ہود میں گزر چکا ہے۔ یہاں پہ میں چھوٹی سی بات بتاتی چلوں، آج کل ڈیجیٹل دور ہے، بہت سارے گانے فنی تھنگس ہوتے ہیں جو کہ ہم ایک دوسرے کو شیئر کرتے ہیں۔ اگر ویسے بھی ایسی چیزیں جو لوگوں کو گمراہ کرنے والی ہوں، آپ اگر اس کو کسی سے شیئر کر دیں، جب تک وہ سنتا رہے گا آپ کو اس کا عذاب ملتا رہے گا، لہٰذا ایسی چیزوں سے کوشش کریں کہ اجتناب کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو ہدایت کی راہ عطا کرے۔ آیت نمبر 23 تک کا ترجمہ، اگر تم مجھے جھٹلا رہے ہو تو تم سے پہلے بہت سی قومیں جھٹلانے کی روش اختیار کر چکی ہیں، اور رسول پر اس کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہوتی کہ وہ صاف صاف بات پہنچا دے۔ بھلا کیا ان لوگوں نے نہیں دیکھا اللہ کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کرتا ہے، پھر وہی اسے دوبارہ پیدا کرے گا۔ یہ کام تو اللہ کے لیے بہت آسان ہے، کہو ذرا زمین میں چل پھر کر دیکھو اللہ نے کس طرح مخلوق کو شروع میں پیدا کیا، اور پھر اللہ ہی آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا، آخرت والی مخلوق کو بھی اٹھا کھڑا کرے گا۔ یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جس کو چاہے گا سزا دے گا، جس پر چاہے گا رحم کرے گا، اور اسی کی طرف تم سب کو پلٹا کر لے جایا جائے گا۔ اللہم ارحمنا یا ارحم الراحمین۔ اور نہ تم زمین میں اللہ کو عاجز کر سکتے ہو، نہ آسمان میں، اللہ کے سوا تمہارا نہ کوئی تمہارا رکھوالا ہے، نہ کوئی مددگار۔ اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس سے جا ملنے کا انکار کیا وہ میری رحمت سے مایوس ہو چکے، اور ان کے لیے دکھ دینے والا عذاب ہے۔ غرض ابراہیم کی قوم کا جواب اس کے سوا کچھ نہیں تھا کہ انہوں نے کہا قتل کر ڈالو اس کو یا جلا ڈالو، پھر اللہ نے ابراہیم کو آگ سے بچایا۔ آیت نمبر 26 کا ترجمہ ہے، یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں ہیں جو ایمان لائے ہیں۔ ان لوگوں نے یعنی ابراہیم علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے، اور وہاں جو بادشاہ تھا وہاں کا، اس نے ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں جلانے کا پورا اہتمام کیا، بلکہ آگ میں ڈال بھی دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا آگ سے۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے کرتا ہے، وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 26، یقیناً اس واقعے میں ان لوگوں کے لیے بڑی عبرتیں جو ایمان لاتے ہیں، اور ابراہیم نے یہ بھی کہا کہ تم نے اللہ کو چھوڑ کر بتوں کو خدا مانا ہوا ہے، جس کے ذریعے دنیاوی زندگی میں تمہاری آپس کی دوستی قائم ہے، پھر قیامت کے دن تم ایک دوسرے کا انکار کرو گے اور ایک دوسرے پر لعنت بھیجو گے، اور تمہارا ٹھکانہ دوزخ ہوگا، اور تمہیں بھی کسی طرح کے مددگار میسر نہیں ہوں گے۔ اور پھر لوط ان پر ایمان لائے، اور ابراہیم نے کہا میں اپنے پروردگار کی طرف ہجرت کر کے جا رہا ہوں، اور وہی ہے جس کا اقتدار بھی کامل ہے اور حکمت بھی کامل ہے۔ بہرحال سورہ انبیاء میں ہم ابراہیم علیہ السلام کا مکمل واقعہ دیکھ چکے ہیں، معلوم ہو چکا ہے ہمیں
اب یہاں پہ بتایا جا رہا حضرت لوط علیہ السلام جو ابراہیم کے بھتیجے تھے، ابراہیم علیہ السلام کے وطن یعنی عراق میں ان پر حضرت لوط علیہ السلام کے سوا کوئی ایمان نہیں لایا تھا، چنانچہ انہوں نے بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، لیکن بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی پیغمبر بنا کر سدوم اور عمورہ کی بستیوں کی طرف بھیجا لوط کو علیہ السلام۔ مطلب یہ کہ وطن چھوڑ کر اپنے پروردگار کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جو بھی مائگریشن کرتے ہیں اپنے ملک میں پریشانیوں کی مصیبتوں کی وجہ سے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود ان کو دوسرے ملکوں میں پناہ بھی دیتے ہیں اور اپنا رحم بھی دیتے ہیں، کیونکہ ان کا مقصد یہ تھا ہجرت کا کہ اپنی جانوں کی، اپنے دین کی حفاظت کریں۔ جہاں پہ دین محفوظ نہیں وہاں سے آپ کو ہٹ جانا ہی بہتر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی زمین وسیع ہے، یہ تو دنیا کے لوگوں کی حکومتیں ہیں کہ یہ کہتے ہیں ہمارا ملک ہے، وہ کہتے ہیں ہمارا ملک ہے، ساری زمین تو اللہ کی، کہیں بھی جا سکتے ہیں، بس کوشش کریں اس زمین کے رولز کو مانیں اور وہاں کے احکام کو چلیں، بس یہ کہ ان کے ساتھ شریعت کا کوئی ٹکراؤ نہ ہو، کوشش کریں اپنے آپ کو بچا کے رکھیں۔ بہرحال اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت کرے۔ آیت نمبر 31 تک کا ترجمہ ہے، اور ہم نے اسحاق اور یعقوب جیسے بیٹے عطا فرمائے، اس کو ابراہیم علیہ السلام کو، اور ان کی اولاد میں نبوت اور کتاب کا سلسلہ جاری رکھا، اور ان کا اجر ہم نے انہیں دنیا میں بھی دیا اور آخرت میں بھی ان کا شمار صالحین میں ہوگا۔ اور ہم نے لوط کو بھیجا جبکہ اس نے اپنی قوم سے کہا، حقیقت یہ ہے کہ تم ایسی بے حیائی کا کام کرتے ہو جو تم سے پہلے دنیا والوں میں سے کسی نے نہ کیا، یا تم مردوں کے پاس جاتے ہو، راستوں میں کے ڈاکے ڈالتے ہو، پھر بھری مجلسوں میں بدی کا ارتکاب کرتے ہو۔ پھر ان کے قوم کے پاس اس کے سوا کوئی جواب نہیں تھا کہ انہوں نے کہا، لے آؤ ہم پر اللہ کا عذاب اگر تم سچے ہو۔ لوط نے کہا، میرے پروردگار، ان مفسد لوگوں کے پاس مقابلے میں میری مدد فرمائیے۔ اور جب ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے ابراہیم کے پاس آئے، ان کے بیٹا ہونے کی خوشخبری لے کر پہنچے، تو انہوں نے کہا، ہم اس بستیوں کو ہلاک کرنے والے ہیں، حقیقت یہ ہے کہ یہ باشندے اس کے بڑے ظالم بنے ہوئے ہیں۔ بہرحال جو فرشتے ابراہیم علیہ السلام کے پاس یہ خوشخبری لے کر آئے تھے، ان کی یہاں بیٹا پیدا ہوگا۔ آیت نمبر 35 تک کا ترجمہ، اور ابراہیم نے اس بستی میں تو لوط موجود ہیں، فرشتوں نے کہا، ہمیں خوب معلوم ہے اس میں کون ہے، ہم انہیں اور ان کے متعلقین کو ضرور بچا لیں گے، سوائے ان کی بیوی کے، وہ ان لوگوں میں شامل ہو کر رہے گی جو پیچھے رہ جائیں گے۔ اور ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے لوط کے پاس پہنچے، ان کی وجہ سے لوط سخت پریشان ہوئے، ان کی وجہ سے ان کا دل تنگ ہونے لگا۔ ان فرشتوں نے کہا، آپ ڈریے نہیں، نہ غم کیجیے، ہم آپ کو اور آپ کے متعلقین تو بچا لیں گے، سوائے آپ کی بیوی کے جو پیچھے رہ جانے والوں میں شامل رہے گی۔ اس بستی کے باشندے جو بدکاریاں کرتے رہے، ان کی وجہ سے ہم ان پر آسمان سے عذاب نازل کرنے والے ہیں، اور ہم نے اس بستی کی کچھ کھلی ہوئی نشانیاں ان لوگوں کے لیے چھوڑ دی ہیں جو سمجھ سے کام لیں۔ آج بھی یہ ان علاقوں میں موجود ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل کرنے کے لیے بھیجا گیا تھا، تفصیل آپ سورہ ہود اور سورہ حجر میں دیکھ چکے ہیں، یعنی ان بستیوں کے کھنڈر آج بھی موجود ہے اور نشان عبرت بنے ہوئے لوگوں کے لیے۔ آیت نمبر 29 تک کا ترجمہ ہے، اور 39 تک کا معاف کیجیے، اور مدین کی طرف ہم نے ان کے بھائی شعیب کو بھیجا، چنانچہ انہوں نے کہا، میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو اور آخرت والے دن کی طرف امید رکھو، اور زمین میں فساد پھیلاتے مت پھرو۔ پھر ہوا یہ کہ ان لوگوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلایا، چنانچہ زلزلے نے ان کو آ پکڑا اور وہ اپنے گھروں میں اوندھے پڑے رہ گئے۔ اور ہم نے عاد و سمود کو بھی ہلاک کیا، اور ان کی تباہی تم پر ان کے گھروں سے واضح ہو چکی ہے، اور شیطان نے ان کے اعمال کو ان کی نگاہوں میں خوشنما بنا کر انہیں راہ راست سے روک دیا تھا، حالانکہ وہ سوجھ بوجھ کے لوگ تھے۔ اور قارون، فرعون اور حامان کو بھی ہم نے ہلاک کیا۔ موسیٰ اور ان کے پاس روشن دلیلیں لے کر آئے، مگر انہوں نے زمین میں تکبر سے کام لیا اور ہم سے جیت نہ سکے۔ اللہم احفظنا، اللہم اجرنا من النار، یعنی دنیا کے معاملات میں بڑے سمجھدار اور ہوشیار تھے، مگر آخرت سے بالکل غافل اور جاہل۔ اللہم احفظنا، اے اللہ ہمیں بہترین ہدایت عطا فرمائیے اپنے پاس سے، کیونکہ آپ ہدایت فرمانے والے بڑے ہی مہربان ہیں، آمین یا رب۔ آگے فرمایا گیا، ہم نے ان سب کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، چنانچہ ان میں سے کچھ وہ لوگ تھے جن پر ہم نے پتھراؤ کرنے والی ہوا بھیجی، اور وہ کچھ تھے جن کو ایک چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور وہ کچھ تھے جن کو ہم نے زمین میں دھسایا، اور وہ کچھ تھے جن کو ہم نے پانی میں غرق کیا۔ اللہ ایسا نہیں کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن یہ لوگ خود اپنی جانوں پر ظلم کیا کرتے تھے۔ جن لوگوں نے اللہ کو چھوڑ کر دوسرے رکھوالے بنا لیے، ان کی مثال مکڑی کی سی ہے جس نے کوئی گھر بنا لیا ہو، اور کھلی بات یہ ہے کہ تمام گھروں میں سب سے کمزور گھر مکڑی کا ہوتا ہے، کاش یہ لوگ جانتے ہیں۔ قوم عاد اسی طرح ہلاک ہوئی، سورہ آراف میں اس کا ذکر ہے۔ قوم سمود اس طرح تباہ ہوئی، دیکھیے سورہ آراف۔ قارون کو زمین میں دھسایا گیا، دیکھیے سورہ قصص۔
حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر طوفان آیا جس میں غرق ہوئی، اس طرح فرعون کی اس کی قوم بھی سمندر میں غرق کر دی گئی۔ کاش یہ لوگ جانتے ہوتے، جن جھوٹے خداؤں پہ انہوں نے بھروسہ کیا وہ مکڑی کے جالے سے زیادہ کمزور ہے، کوئی فائدہ نہیں پہنچا سکتی۔ آیت نمبر 45 تک کا ترجمہ ہے، یہ لوگ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز پر 44 تک ہم نے تلاوت کی تھی، یہ اللہ کو چھوڑ کر جس چیز کو پکارتے ہیں اللہ اس سے خوب جانتا ہے، اور وہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ ہم یہ مثالیں لوگوں کے فائدے کے لیے دیتے ہیں اور انہیں سمجھتے وہی ہیں جو علم والے ہیں۔ اللہ نے آسمانوں اور زمین کو برحق مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، اور در حقیقت وہ اس میں ایمان والوں کے لیے بڑی نشانیاں ہیں۔ یہاں پہ بتایا گیا جو کائنات اسی مقصد کے لیے پیدا کی گئی، اس کے ذریعے لوگوں کو آزمایا جائے اور پھر لوگوں کے اعمال کے مطابق انہیں سزا یا سزا ملے۔ اگر آخرت کی زندگی آنے والی نہ ہو تو کائنات پیدا کرنے کا یہ مقصد ہی فوت ہو جاتا۔ تو آئیے آیت نمبر 45 سے تلاوت کرتے ہیں، جو کہ 21واں پارہ شروع ہو گیا، ہم اسی سے تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاة ان الصلاة تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر اللہ یعلم ما تصنعون۔ اے پیغمبر، جو کتاب تمہارے وحی کے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی اس کی تلاوت کرو، جو کتاب تمہارے پاس وحی کے ذریعے بھیجی گئی اس کی تلاوت کرو اور نماز قائم کرو، بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے، اور اللہ کا ذکر سب سے بڑی چیز ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے۔ یعنی اگر انسان نماز کو اس طرح سے پڑھے، اس کے مقصد پر دھیان دے تو اسے بے حیائی اور برے کاموں سے روکے گی۔ اس لیے انسان نماز میں سب سے پہلے تکبیر کہہ کر اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اعلان کرتا ہے اور اقرار کرتا ہے، جس کا لازمی مطلب یہ ہے کہ وہ اللہ کے حکم کے آگے کسی بات کو وقعت نہیں دیتا۔ وقعت یعنی عزت، توقیر، اہمیت۔ پھر اس رکعت میں وہ اللہ کے سامنے اس بات کا اقرار و عہد کرتا ہے کہ یا اللہ، میں آپ ہی کی بندگی کرتا ہوں اور آپ ہی سے مدد مانگتا ہوں، لہٰذا جب اس کے بعد کسی گناہ کا خیال اس کے دل میں آئے تو اگر اس نے اس کے کرنے کی ٹھانی، اگر نماز دھیان سے پڑھی ہے تو اسے اپنا یہ عہد یاد آنا چاہیے، جو یقیناً وہ اسے گناہ سے روکے گا۔ نیز وہ رکوع و سجدے میں اور نماز کی ہر حرکت و سکون میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہوئے زبان حال سے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا فرمانبردار پیش کرتا ہے۔ اس لیے جو شخص نماز کو سوچ سمجھ کر اس طرح پڑھے جیسے پڑھنا ہے تو نماز یقیناً اسے برائیوں سے روکے گی۔ تو آج سے ہمیں کیا عہد کرنا ہے؟ ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ ہم نماز سوچ کر پڑھیں گے، نماز پڑھتے وقت کوئی اور دھیان نہیں کریں گے، کوشش کریں گے کہ اللہ پاک ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اگر یہ نہیں، ہم اللہ کو تو نہیں دیکھ سکتے ہیں، بے شک یہ خیال کر لیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ دیکھیے، ہم کسی معمولی ایون اسکول میں چلے جائیں یا کسی کورٹ وغیرہ میں چلے جائیں یا کہیں بھی کسی آفس وغیرہ میں چلے جائیں، اگر ہم دیکھیں کہ لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو ہم بڑے ہی شائستہ، بڑے ہی دھیان سے فوکسلی کھڑے ہوتے ہیں کہ بھائی وہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، یہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ اب آپ سوچیں کہ اللہ پاک آپ کو دیکھ رہے ہیں، تب آپ کی کیا حالت ہونی چاہیے؟ اب آپ کا انداز ہی بدل جائے گا۔ کوشش کریں کہ ایسی نماز ادا کریں، اور دھیان دینے کے لیے نماز کے ترجمے پر غور کر لیں، کوشش کریں کہ نماز کو ترجمے سے یاد کر لیں۔ وَلَا تُجَادِلُوا أَهْلَ الْكِتَابِ إِلَّا بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ وَقُولُوا آمَنَّا بِالَّذِي أُنزِلَ إِلَيْنَا وَأُنزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَٰهُنَا وَإِلَٰهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ وَكَذَلِكَ إِلَيْكَ الْكِتَابُ وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمِنْ هَٰؤُلَاءِ وَمَن يُؤْمِن بِهِ وَمَا يَجْحَدُ بِآيَاتِنَا إِلَّا الْكَافِرُونَ۔ اور مسلمانوں، اہل کتاب سے بحث نہ کرو مگر ایسے طریقے سے جو بہترین ہو، البتہ ان میں سے جو زیادتی کریں ان کی بات اور ہے، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اس کتاب پر بھی ایمان لائے ہیں، اور جو ہم پر نازل کی گئی ہم اس پر بھی ایمان نازل کی گئی جو تم پر نازل کی گئی، اور ہمارا خدا اور تمہارا خدا ایک ہے، ہم اسی کے فرما بردار ہیں۔ اور اے پیغمبر، اس طرح ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے، اس لیے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں، اور ان بت پرستوں میں سے جو بھی کچھ بت پرستوں میں سے بھی کچھ لوگ ہیں جو اس پر ایمان لا رہے ہیں، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں۔
یوں تو دعوت اسلام میں ہر جگہ یہی تعلیم دی گئی ہے کہ شائستگی کے ساتھ ہو، لیکن خاص طور پر اہل کتاب یعنی یہودی عیسائی کے بارے میں اس لیے تاکید کی گئی کہ وہ آسمانی کتابوں پر فی الجملہ ایمان رکھتے ہیں، اسی لیے بت پرستوں کے مقابلے میں وہ مسلمانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ تاہم اگر زیادہ ان کی طرف سے ہو، زیادتی ان کی طرف سے ہو، تو ترکی بترکی جواب دینے پر بھی اجازت ہے۔ وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وما يجحد بآياتنا إلا الظالمون وقالوا لولا أنزل عليه آيات من ربه قل إنما الآيات عند الله وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُبِينٌ۔ اور تم اس سے پہلے نہ کوئی کتاب پڑھتے تھے اور نہ کوئی کتاب اپنے ہاتھ سے لکھتے تھے، اگر ایسا ہوتا تو باطل والے مین میخ نکال سکتے تھے۔ حقیقت تو یہ ہے کہ یہ قرآن ایسی نشانیوں کا مجموعہ ہے جو ان لوگوں کے سینوں میں بالکل واضح ہے جنہیں علم عطا کیا گیا ہے، اور ہماری آیتوں کا انکار صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو ظالم ہیں۔ یہ لوگ کہتے ہیں ان پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے پروردگار کی طرف سے نشانیاں کیوں نہیں اتاری گئیں؟ اے پیغمبر ان سے کہہ دو کہ نشانیاں صرف اللہ کے پاس ہیں، میں تو ایک واضح طور پر خبردار کرنے والا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے امی بنایا، یعنی آپ لکھتے پڑھتے نہیں تھے۔ اس آیت میں اس کی حکمت بیان فرمائی گئی کہ امی ہونے کے باوجود جب آپ کی زبان مبارک پر قرآن کریم جاری ہوا تو یہ بذات خود ایک عظیم الشان معجزہ تھا۔ جس شخص نے نہ کبھی پڑھنا سیکھا نہ لکھنا، وہ ایسا فصیح و بلیغ کلام پیش کر رہا ہے جس کی مثال پیش کرنے سے سارا عرب عاجز ہو گیا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے اگر آپ پڑھتے لکھتے ہوتے تو آپ کے مخالفین کو یہ کہنے کا کچھ نہ کچھ موقع مل جاتا کہ آپ نے کہیں سے پڑھ پڑھا کر یہ مضامین اکٹھے کر لیے ہیں۔ اگرچہ یہ اعتراض اس پر بھی فضولی ہوتا، لیکن اب تو یہ کہنے کا کوئی موقع ہی نہیں رہا۔ یعنی وہ معجزات کیوں نہیں دی گئی جس کی ہم فرمائش کرتے ہیں؟ وہ لوگ پوچھتے ہیں اگرچہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت سے معجزات عطا فرمائے گئے، لیکن کفار مکہ نت نئے معجزات کا مطالبہ کرتے رہتے، جیسے سورہ بنی اسرائیل میں تفصیل سے بیان کیا گیا ہے، آپ ملاحظہ فرما چکے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ معجزات کا دکھانا اللہ تعالیٰ کی قدرت میں ہے، میں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبردار کرنے کے لیے ہی آیا ہوں۔ اگلی آیت میں فرمایا گیا ہے کہ قرآن کریم میں بذات خود قرآن کریم ایک بہت بڑا معجزہ ہے جو ایک طالب حق کے لیے بالکل کافی ہونا چاہیے۔ اولم یکفہم انا انزلنا علیک الکتاب یتلی علیہم ان فی ذلک لرحمۃ وذکری لقوم یؤمنون قل کفی باللہ بینی وبینکم شہیدا یعلم ما فی السماوات والارض والذین آمنوا بالباطل وکفروا باللہ اولئک هم الخاسرون ويستعجلونك بالعذاب ولولا أجل مسمى لجاءهم العذاب وليأتينهم بغتة وهم لا يشعرون يستعجلونك بالعذاب وإن جهنم لمحيطة بالكافرين يوم يغشاهم العذاب من فوقهم ومن تحت أرجلهم ويقول ذوقوا ما كنتم تعملون۔ بھلا کیا ان کے لیے یہ نشانی کافی نہیں ہے کہ ہم نے تم پر کتاب اتاری جو ان کو پڑھ پڑھ کر سنائی جا رہی ہے؟ یقیناً ان میں ان لوگوں کے لیے بڑی رحمت اور نصیحت ہے جو ماننے والے ہوں۔ کہہ دو میرے اور تمہارے درمیان گواہی دینے کے لیے اللہ کافی ہے، اسے ان تمام چیزوں کا علم ہے جو آسمان اور زمین میں موجود ہے، اور جو لوگ باطل پر ایمان لائے ہیں، اللہ کا انکار کیا ہے، وہی ہے جو سخت نقصان اٹھانے والے ہیں۔ اور یہ لوگ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، اگر عذاب کا ایک معین وقت نہ ہوتا تو ان پر ضرور عذاب آ جاتا، اور وہ آئے گا ضرور، مگر اتنا اچانک کہ ان کو پتا بھی نہیں چلے گا۔ یہ تم سے عذاب کی جلدی مچا رہے ہیں، یقیناً جہنم ان کو گھیرے میں لے لے گی اس دن جب عذاب ان پر اوپر سے بھی چھایا ہوگا اور ان کے پاؤں کے نیچے سے بھی، اور کہے گا چکھو ان کاموں کا مزہ جو تم کیا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ یا عبادی الذین آمنوا ان
أرضي واسعة فإياي فاعبدون كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنة غرفا تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نعم أجر العاملين الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وكأي من دابة لا تحمل رزقها اللہ یرزقها وإياكم وهو السمیع العلیم۔ اے میرے بندو جو ایمان لا چکے ہو، یقین جانو میری زمین بہت وسیع ہے، لہٰذا خالص میری عبادت کرو۔ ہر متنفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، پھر ہماری ہی طرف تم سب کو واپس لایا جائے گا۔ اور جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ان کو ہم ضرور جنت کے ایسے بالا خانوں میں آباد کریں گے جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، جہاں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ بہترین اجر ہے ان عمل کرنے والوں کا۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ، اللہم انی اسألک الجنہ۔ آمین۔ جنہوں نے صبر سے کام لیا اور جو اپنے پروردگار پر بھروسہ کرتے ہیں، اور کتنے جانور ہیں جو اپنا رزق اٹھائے نہیں پھرتے، اللہ انہیں پھر بھی رزق دیتا ہے، اور تمہیں بھی، اور وہی جو ہر بات سنتا اور جانتا ہے۔ جیسا کہ اس سورت کے تعارف میں عرض کیا گیا تھا کہ یہ سورت اس زمانے میں نازل ہوئی جب کفار مکہ نے مسلمانوں پر ظلم و ستم کی انتہا کر رکھی، اور بعض صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین اس صورتحال سے سخت پریشان تھے۔ اس صورت کے شروع میں تو انہیں صبر و استقامت کی تلقین فرمائی گئی، اور اب اس آیت میں اس بات کی اجازت دی گئی کہ اگر مکہ مکرمہ میں دین پر عمل کرنا مشکل ہو رہا ہے تو اللہ کی زمین بہت وسیع ہے، ہجرت کر کے کسی اور جگہ چلے جائیے جہاں امن و سکون کے ساتھ اللہ کی عبادت کر سکیں۔ یعنی اگر ہجرت کرنے سے اس رکاوٹ محسوس ہو تو اپنے عزیزوں دوستوں کو چھوڑنا پڑے تو یہ جدائی کبھی نہ کبھی تو ہونی ہی ہے، کیونکہ ہر انسان کو موت آنی ہے، اور پھر جب سب ہمارے پاس آ جاؤ گے تو پھر کبھی جدائی نہیں ہوگی۔ سبحان اللہ۔ ہجرت کرنے میں ایک خوف تو یہ ہو سکتا تھا کہ ہمارا تو روزگار، ہمارا ایک نظام موجود ہے، کہیں اور جا کر ہم کیسا بنائیں گے، تو اللہ تعالیٰ خود بخود برکت دے دے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ وَلَئِن سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ اللَّهُ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ إِنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَلَئِن سَأَلْتَهُم من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اگر تم ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا اور زمین اور سورج کو کام پر لگایا، تو وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ۔ پھر آخر یہ لوگ کہاں سے اوندھے چل پڑے ہیں۔ اللہ اپنے بندوں میں سے جس کے لیے چاہتا ہے رزق کی کشادگی کر دیتا ہے، اور جس کے لیے چاہتا ہے تنگی کر دیتا ہے۔ یقیناً اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر تم ان لوگوں سے پوچھو، ان سے پوچھو کون ہے جس نے آسمان سے پانی برسایا، پھر اس کے ذریعے زمین کے مردہ ہونے پر کے بعد اسے زندگی بخشی، تو وہ ضرور یہ کہیں گے اللہ۔ تو کہو الحمدللہ۔ الحمدللہ بہترین دعا ہے، آپ اسے ضرور بولا کریں، ہر حال میں بولا کریں الحمدللہ۔ اور لا الہ الا اللہ بہترین وظیفہ ہے، اسے دن رات پڑھا کریں، لیکن ان میں سے اکثر لوگ عقل سے کام نہیں لیتے۔ بہرحال یہاں پہ یہ بتایا جا رہا کہ کتنے جانور ہیں دنیا میں جو کہ اپنا رزق تو ساتھ لے کر نہیں گھومتے، لیکن اللہ تعالیٰ پھر بھی انہیں بھوکا نہیں رکھتا۔ یہ دنیا کا انتظام اللہ تعالیٰ کی حکمت پر ہی موقوف ہے۔ اس تمام حقیقت کا اعتراف کرنے کا منطقی تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے اور کسی اور کی نہیں۔ اس کے بعد انہیں کیا ہو جاتا ہے کہ اس منطقی تقاضے پر عمل کرنے کے بجائے شرک شروع کر دیتے ہیں۔ بہرحال الحمدللہ کہنا خالق کائنات کے اللہ تعالیٰ کے خالق کائنات ہونے کا اعتراف کرنا ہے، جو کہ توحید کا لازمی حصہ ہے۔ ان کے مشرکانہ عقائد جو ہے بے بنیاد اور سراسر باطل ہے، اس سے انہیں بچنا چاہیے۔ وَمَا هَذِهِ الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَهْوٌ
ولعب إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون أولم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم أفبالباطل يؤمنون وبنعمة الله يكفرون ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بالحق لما جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. یہ دنیاوی زندگی کھیل کود کے سوا کچھ بھی نہیں اور حقیقت یہ ہے کہ دارالآخرت کی اصل زندگی ہے اور یہ لوگ نہیں جانتے. چنانچہ جب یہ کشتی میں سوار ہوتے ہیں تو اللہ کو اس طرح پکارتے ہیں کہ ان کا اعتقاد خالص اسی پر ہوتا ہے. جب وہ انہیں بچا کر خشکی پر لے آتا ہے تو فوراً شرک کرنے لگتے ہیں. کر لیں یہ لوگ ناشکری اس نعمت کی جو ہم نے ان کو دی ہے اور اڑا لیں کچھ مزے. پھر وہ وقت دور نہیں جب انہیں سب پتہ چل جائے گا. بھلا کیا انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ ہم نے ان کے شہر کو ایک پرامن حرم بنا دیا ہے جبکہ ان کے ارد گرد لوگوں کا یہ حال ہے کہ انہیں اچک لیا جائے. کیا وہ پھر بھی باطل پر ایمان لاتے ہیں, اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور وہ اس شخص سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پر جھوٹا بہتان باندھے یا جب اس کے پاس حق کی بات پہنچے تو وہ اسے جھٹلائے. کیا جہنم ایسے کافروں کا ٹھکانہ نہیں ہوگا؟ اور جن لوگوں نے ہماری خاطر کوشش کی ہے ہم انہیں ضرور بضرور اپنے راستوں پر پہنچائیں گے. یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کے ساتھ ہے. بہرحال اللہ سبحانہ و تعالیٰ بتانے چاہ رہے ہیں کہ کھیل کود میں کچھ دنوں کے لیے تو مزہ ہے مگر جو پائیدار چیز نہیں ہے. ذرا دیر گزرنے کے بعد سارا کھیل تماشا دنیا کی لذتیں ختم ہو ہی جائیں گی. اس کے برخلاف آخرت کی زندگی ابدی ہے. مشرکین عرب کا یہ عجیب طریقہ تھا کہ جب سمندر کی موجوں میں گر کر موت نظر آنے لگتی اس وقت انہیں کوئی بت یاد آتا نہ کوئی دیوی دیوتا. اس وقت وہ مدد کے لیے صرف اللہ کو ہی پکارتے. جب ڈوبنے سے بچ کر کنارے پہنچ جاتے تو اللہ تعالیٰ کے بجائے پھر ان بتوں کی عبادت شروع کر دیتے. یہاں پہ جو ہے سورۃ القصص میں گزر چکا ہے کہ مشرکین اپنے ایمان لا لانے کا ایک بہانہ یہ پیش کرتے کہ ہم ایمان لے آئے تو سارا عرب جو اس وقت ہماری عزت کرتا ہے ہمارا مخالف ہو جائے گا. حالانکہ ارد گرد اچھے خاصے لوگوں کو دن دہاڑے اچک کر قتل لوٹ مار کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. لہٰذا جب تمہاری نافرمانیوں کے باوجود اللہ نے تمہیں چین کی زندگی دے رکھی ہے تو جب اس کے فرما بردار بن جاؤ گے تو کسی بت یا دیوتا نے بن جاؤ گے تو کیا وہ تمہیں اس نعمت سے محروم کر دے گا؟ دوسرے اس آیت نے اس طرف بھی توجہ دلائی کہ مکہ مکرمہ کو کیا کسی بت یا دیوتا نے حرم بنایا جو ان کی عبادت کے پیچھے پڑے وہ. یقیناً اس خطے کو یہ تقدس تو اللہ تعالیٰ نے ہی عطا فرمایا. جو پھر خود سوچ لو کہ عبادت کے لائق کون ہے. یہ ان لوگوں کے لیے بڑی عظیم خوشخبری ہے جو اللہ تعالیٰ کے دین پر خود چلنے اور دوسروں کو چلانے کی کوشش کرتے ہیں. جب تک انسان اس راستے کی کوشش جاری رکھے گا مایوس ہو کر نہ بیٹھ جائے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ وہ اس کی مدد ضرور منزل تک پہنچا دیں گے. وہ اس کی مدد فرما کر ضرور منزل تک پہنچا دیں گے. لہٰذا راستے کی مشکلات سے ہار مان کر بیٹھنے کے بجائے عزم و ہمت کے ساتھ یہ کوشش جاری رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کی مکمل توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوان ان الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. یا اللہ ہم نے آج جو کچھ پڑھا ہے اس میں اگر ہم سے کوئی غلطی کوئی خطا کوئی بھول چک ہو گئی ہو تو ہمیں معاف فرما دیجیے. آنے بیٹھنے جڑنے جمع ہونے میں اگر کوئی بے ادبی کوئی گستاخی ہوئی ہو تو ہمارے لیے درگزر کا معاملہ فرمائیے. جتنی نعمتوں کا ذکر یہاں کیا گیا ہے یا اللہ وہ ہمیں ضرور بضرور عطا فرمائیے. اور جتنی وعیدیں سنائی گئی یا اللہ اس سے ہم کو ہمارے ماں باپ کو ہماری اولاد کو تمام امت محمدیہ کو محفوظ رکھیے. یا اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ ہم آپ کو خدا مانتے ہیں اللہ مانتے ہیں پروردگار مانتے ہیں بغیر کسی کی شراکت. بے شک آپ ہی ہیں جو سب کچھ عطا فرمانے والے ہیں. اور ہم ایمان لاتے ہیں پیارے محمد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کہ آپ کے پیارے محبوب ہیں. ہم ان کی سنتوں پر عمل کرنے کی اور علم کو حاصل کرنے کی پوری کوشش کریں گے.
آمین یا رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. جزاکم اللہ خیرن all of you. بہت شکریہ. جزاک اللہ خیر کثیرا. آپ تمام کو اس کا بہترین اجر عطا کرے. اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے ایک کلام پاک ماشاءاللہ جو 21ویں پارے کو تقریباً ختم کر چکے ہیں ہم، اب اسے مکمل 30ویں پارے تک بھی ہمیں پہنچا دیں انشاءاللہ. آمین ثم آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ خیر. اجازت. وہی ہے. السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وہی ہے.